بخت قسط نمبر 19۔ عمر حیات کو ہیون میں کام کرتے 3 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ بچوں سے مانوس نہ تھی، ان کو برداشت کر سکتا تھا۔ 18 سالہ عمر حیات سوتے بچوں پہ ایک آخری نظر ڈالنے آیا تھا، ترتیب سے رکھے بیڈز اور ان پہ سوئے ہوئے بچے۔ عمر کی نظروں نے سکین کیا اور جانے کو مڑا جب اسے ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، دیوار کے ساتھ رکھے ایک بیڈ پہ کوئی 8 سالہ بچی آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ شاید وہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ وہ سو رہی ہے۔ نوری، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں، خاموشی سے سو جاؤ، عمر اپنی جگہ سے پکارا تھا۔ پھر کیا تھا؟ وہ جو سونے کی اداکاری کر رہی تھی، پر سے آنکھیں کھولے اٹھ بیٹھی۔ وہ 8 سالہ نورے تھی، سانولا بھرے بھرے گالوں والا چہرہ، ہلکے گھنگریالے بال، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، اور سب سے بڑی اس کی زبان جس سے عمر عاجز تھا۔ وہ بولتی تھی اور بہت بولتی تھی، باقی بچوں کی طرح، نہ عمر سے ڈرتی نہ کتراتی، بلکہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے لڑاکا عورتوں کی طرح اس سے اپنی ہر بات منوا لیتی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن عمر کو اس پہ غصہ نہیں آتا تھا، وہ بس اسے برداشت کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بغیر آواز کیے بیڈ سے اتر آئی، پھولدار فراق کو دونوں انگلیوں کی نوک سے پکڑ رکھا تھا۔ عمر چہرے پہ بیزاری طاری کیے اس کو اپنے پاس آتے دیکھے گیا۔ اس کے قریب آ کر اس نے ایک اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے عمر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور آگے بڑھنے لگی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ یہاں سے چلو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ اس بچی پہ غصہ نہیں کرتا تھا، آتا ہی نہیں تھا۔ راہداری سے گزر کر بڑے سے لان میں آ کر اس نے عمر کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خود نیچے گھاس پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ عمر کو ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود کو بیزار ظاہر کرتا بیٹھ گیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کیوں لائی ہوں مجھے؟ اس نے لہجے کو بیزار بنانا چاہا۔ نورے نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ میں تمہیں کریکٹ کرنا چاہتی ہوں، تم دن بدن بہت بگڑتے جا رہے ہو، وہ رازداری سے کہنے لگے۔ عمر کو تو مارنے پر تنگے ہی لگ گئے۔ اب تم کریکٹ کرو گے مجھے؟ ہاں، اور میں تم سے بڑا ہوں، آپ کہو، آئی سمجھ؟ ہوا کے دوش پہ سانولی بچی کے بال اڑنے لگے تھے، اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی در آئی تھی۔ یہی تمہاری، وہ بولتے بولتے رکی، عمر کی گھورتی نظروں کو دیکھا، پھر دوسرے ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں اٹھا لیے۔ یہی آپ کی بری عادت ہے، غصہ، آپ غصہ بہت کرتے ہیں۔ پتہ ہے ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں، جب کوئی ڈانٹے تو ہم کس کو بتائیں گے؟ اور وہ جو تم لوگ میری جان عذاب میں ڈال دیتے ہو، اس کا کیا؟ ہاں، اللہ رے، کیا کروں آپ کا؟ ہم تو بچے ہیں نا، تنگ تو کریں گے، آپ تو بڑے ہو۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ نے اس دن آنا کو ڈانٹا تو وہ کتنا روئی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا دل کر رہا ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ ان کی گریو میں جا کر سو جائے۔ عمر سن ہو گیا، نورے کہہ گئی، اور پتہ ہے جب تم نے علی کو ڈانٹا وہ کہہ رہا تھا جیسے اس کے پیرنٹس جل گئے، وہ خود کو بھی اسی طرح جلا لے گا تاکہ آئندہ تمہاری ڈانٹ نہ کھانی پڑے۔ میں نے کہا نا، ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں، ہمیں زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر بات کرتی تھی، اس کے لہجے میں گاڑھی انگریزی کا عنصر تھا۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا، اس کے حلق سے پھنسی ہوئی سی آواز نکلی۔ میں جانتی ہوں تمہارا یہ مقصد نہیں تھا، تم اچھے ہو، تم سینٹ ڈیول ہو۔ وہ رکی، عمر کی سوالیہ نظروں میں دیکھا۔ یہ نام ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم سب نے ایک میٹنگ کی تھی، اس میں ہم سب نے مل کر تمہیں یہ نام دیا۔ تم برے نہیں ہو، ہم جانتے ہیں تم نے ہمارے کھانے کے لیے کس طرح شیف سے فائٹ کی تھی، ہم سب کو کتنا اچھا لگا تھا۔ ہیون میں شیف کی فرائض سر انجام دینے والا آدمی بچوں کے لیے لایا جانے والا سارا گوشت باہر سے ہی کہیں اور بھیج دیا کرتا تھا اور بچوں کو دال سبزی پہ ٹرکھا دیتا تھا۔ یہ بات جب عمر کو معلوم ہوئی تو کیا ہوا؟ کیا مجھے یہ بتانا چاہیے؟ نورے کہے جا رہی تھی اور عمر اس کے پاس بیٹھا اس کو سن رہا تھا۔ تم نے ہمارے چاکلیٹ سمری کے لیے بھی تو ووٹ دیا تھا، اور سب سے بڑی بات تم نے اس ٹویٹر کو بھی مارک بھگوا دیا تھا۔ وہ اس کے پاس جھکی آواز آہستہ کر لی۔ وہ جس کے بیڈ ٹچز ہم سب کو پسند نہیں تھے، بس اسی دن ہم سب نے ایک میٹنگ رکھی اور اس میں تمہارا نام سینٹ ڈیول رکھ دیا۔ اس نے گویا بات ختم کر دی۔ عمر مسکرایا۔ ڈیول سینٹ نہیں ہوتے، یا تو اچھائی ہوتی ہے یا برائی، ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہوتا پاگل۔ اس نے نورے کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ نورے نے خفگی سے اس کو دیکھا تھا۔ بال نہ خراب کرو میرے، اچھا؟ اب آپ مجھ سے وعدہ کریں،
آپ کسی بچے کو نہیں ڈانٹیں گے، سب سے پیار محبت سے رہیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے جانے کے بعد اگر کوئی میٹنگ ہو تو کوئی آپ کا نام صرف ڈیول رکھ دے، اچھا نہیں لگے گا مجھے۔ وہ مایوس ہوئی تھی۔ اور تم کہاں جا رہی ہو؟ نور ایک پل کو رکی تھی۔ میں مرنے والی ہوں۔ اس نے عمر کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ غصہ ہوا تھا۔ آپ کو مہراج بابا نے بتایا نہیں ہے؟ جب کوئی بات کرتا ہے تو بیچ میں نہیں ٹوکتے۔ اس نے خفگی سے ٹوکا تھا، پھر کہنا جاری رکھا، ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ میں مرنے والی ہوں، مجھے کینسر ہے۔ عمر سانس روک کے اس کو سنے گیا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے مہراج بابا ہر ویک مجھے بڑے والے ہسپتال لے جاتے ہیں، اور میں اسکول سے بھی کتنی ابسینٹ رہنے لگی ہوں، میرے سر میں کتنا درد رہنے لگا ہے۔ ڈونٹ ٹیل می، آپ نہیں جانتے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے حیران ہوئی تھی۔ عمر نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ مر نہیں سکتی، نہیں، وہ نہیں مر سکتی۔ جس بچی پہ وہ چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پاتا، جس کی باتیں اس کو ہنسنے پہ مجبور کرتی تھی، جو اس کی ہر غلطی پہ اس کو کریکٹ کرنے آ جاتی تھی، وہ مر نہیں سکتی۔ اور وہ اپنے مرنے کی بات اتنی آسانی سے کر بھی کیسے سکتی ہے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ مرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ کافی دیر بعد وہ بدقت انگریزی میں بول پایا، اٹ از دا موسٹ اسکیری تھنگ ایور۔ اس نے جھرجھری لی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر نیند بھی نہیں آتی کہ جب میں قبر میں چلی جاؤں گی اور میرے اوپر مٹی ڈال دیں گے تو میرا دم نہیں گھٹے گا۔ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ عمر کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ وہ اسے کہہ نہیں سکا کہ موت دم گھٹنے کا ہی نام ہے۔ وہ اسے نہیں کہہ سکا کہ ساری اذیت بس زندگی تک ہے، موت کے بعد تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ نہیں کہہ سکا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ تمہارا علاج کیوں نہیں ہو رہا؟ تم اب تک یہاں کیوں ہو؟ نورے نے کندھے اچکائے تھے۔ اینڈ نو منی مینس نو ٹریٹمنٹ، نو پیرنٹس مینس نو منی، وہ نارمل لہجے میں بول گئی۔ عمر کو یکدم گھٹن کا احساس ہوا۔ ان دونوں کے درمیان ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ کیا تم جینا چاہتی ہو؟ عمر نے اس کو دیکھے بغیر کافی دیر بعد پوچھا تھا۔ نور بے اختیار رونے لگ گئی تھی۔ عمر نے اس کو روکا نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل پھسل کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ میں نہیں مرنا چاہتی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ کیوں؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ کیونکہ میں ایک اچھی پائلٹ بننا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ جس پلین میں میرے ماما اور بابا آ رہے تھے اس کے انجن میں ایشوز تھے، لیکن پائلٹ اور اس کی ٹیم نے اپنی منمانی کی۔ وہ برا پائلٹ تھا اور اس کی ٹیم اس سے زیادہ بری تھی۔ میں ایک اچھی پائلٹ بنوں گی تاکہ جب کوئی بچہ ایئرپورٹ پہ اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے جائے تو اس کے پیرنٹس جلے ہوئے نہ ہوں، اس کے پیرنٹس مرے ہوئے نہ ہوں، اور کسی کو بھی یہاں سے یتیم خانوں میں نہ رہنا پڑے، کیونکہ یہاں سب کچھ ہے بس پیرنٹس نہیں ہے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے شستہ انگریزی میں کہہ رہی تھی۔ عمر کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ 2 سال پہلے ہم امریکہ میں رہتے تھے۔ ہم یہاں اپنے گرینڈ فادر سے ملنے آئے تھے، اور یہاں آتے وقت میرے بابا اور ماما جس پلین میں تھے وہ کریش ہو گیا۔ میں چاچو کے ساتھ دوسرے پلین میں تھی۔ ہم بچ گئے، لیکن پھر چاچو اور ان کی فیملی نے مجھے ڈس اون کر دیا کیونکہ میں بیمار ہوں۔ کیا میرے پیرنٹس مجھے ڈس اون کرتے؟ روتے روتے اس کی ناک اور چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں اسٹرانگ ہوں، سہ لیتی ہوں، لیکن پلیز تم دوسرے بچوں کو نہ ڈانٹا کرو۔ ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں، ہمیں زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ عمر بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب اس کا دل گھٹنے لگا تھا۔ نورے اس کے ساتھ اٹھی تھی، اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ سینٹ ڈیول، اگر میں مر جاؤں تو پلیز رات کو میری قبر پہ مجھے وزٹ کرنے ضرور آنا، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ تم آؤ گے نا؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اس کے چہرے پہ جمائے گردن اونچی کیے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ اس نے بس خود سے سوال کیا، کیا وہ اس بچی کو مرنے دے سکتا تھا جس ڈیولز میں سینٹنس دکھتی تھی؟ اور پھر وہ رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بڑھتا آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ مراج سلطان کے آفس کی جانب تھا۔ لکڑی کا بڑا سا دروازہ پار کرتا وہ اندر داخل ہوا تو مراج سلطان اپنے آفس کی پاور سیٹ پہ بیٹھے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا جو انگلی سے اشارہ کر کر کے فائل کے مین پوائنٹس ان کو بتا رہا تھا۔ ویسے تو مجھے شک تھا، لیکن آج یقین ہو گیا، تم ضرور کسی جنگل سے بھاگے ہوئے بد تہذیب لومبڑ ہو۔ تمہیں کسی نے دروازہ نوک کرنا نہیں سکھایا؟ وہ نوارد کو دیکھ کر طنزیہ بولے تھے، البتہ اس کو دیکھ کر آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ ان کے ساتھ کھڑے آدمی نے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ عمر چہرے پہ ہاتھ پھیرتا مرے مرے قدموں سے چلتا ان کے سامنے رکھی کرسی پہ دھم سے آ کر گر سا گیا تھا۔
کافی دیر تک مراج سلطان اس کے کسی جوابی حملے کے منتظر رہے، لیکن کوئی جواب نہ پا کر جیسے بدمزہ ہو گئے۔ اب کچھ بول بھی چکو، تم میری بیوی نہیں ہو جس کے بولنے کا انتظار کرتا رہوں اور کوفت بھی نہ ہو۔ ایک اور بار۔ لیکن مقابل کی جانب سے ہنوز خاموشی۔ اس کا چہرہ سفید تھا، جیسے جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ بلو بیلٹ کی نورے، اسے کینسر ہے نا؟ آپ نے مجھے نہیں بتایا، بلکہ آپ نے اس کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے واضح تھے۔ مراج سلطان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا، ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسایا، اپنی سے آنکھوں کو عمر کے پریشان اور گھبرائے ہوئے چہرے پہ مرکوز کیا اور کہنا شروع کیا، 10 لاکھ اس کی سرجری کا خرچہ ہے، اس کے علاوہ اس کی دوائیاں، ہسپتال کے بلز، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں، اور اس کے بچنے کے چانسز صرف اور صرف 25% ہے۔ میں پھر بھی اس پہ انویسٹ کروں گا کیونکہ وہ میری بچی ہے۔ لیکن اب تم میری دوسری بات سنو۔ گرین بیلٹ کی علیشا کے جگر کا آپریشن کروانا ہے اور یلو بیلٹ کے فہد کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانا ہے، وہ بھی اس ماہ کے آخر میں، اور ان کے بچنے کے چانسز بھی 80 سے 90% ہیں۔ میرے پاس جو رقم، جو ڈونیشنز تھے وہ ہسپتال کی مشینری پہ لگ گئے اور کچھ اسکول کی کنسٹرکشن پہ۔ اب میرے ہاتھ خالی ہیں، تم بتاؤ میں کیا کروں اور کیسے اس بچی کا علاج کرواؤں؟ آپ کہیں بات کریں، کسی سے مزید فنڈز لیں، اپنی کمپنی سے کوئی فنڈز لائیں، کچھ تو کریں یار، وہ لوگ آپ کے بچے ہیں۔ وہ مارے بے بسی کے چلایا تھا۔ یہاں 1,500 بچے ہیں اور ان سب کی ولدیت میں میرا ہی نام آتا ہے۔ ان 1,500 بچوں میں 80 بچے بیمار ہیں۔ مجھے بتاؤ عمر، میں کون سے بچے کو عزیز رکھوں اور کس بچے کو مرنے دوں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے؟ کچھ کریں، کوئی راستہ تو ہوگا نا۔ آپ اپنی کمپنی سے کوئی فنڈ دے دیں، کسی ڈونر کو اپروچ کریں۔ وہ بچی مر جائے گی، میں اسے مرنے نہیں دے سکتا۔ اور تم صرف اس ایک بچی کو کیوں مرنے نہیں دینا چاہتے؟ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ عمر بے اختیار دھیما پڑا۔ اس نے نظر مراج کے چہرے سے ہٹا لی تھی اور وہ سامنے دیوار پہ لگے عربی کیلیگرافی دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت الگ ہے، بہت زیادہ، اسے مرنا نہیں چاہیے۔ وہ مر گئی تو اس دنیا کا بہت نقصان ہوگا۔ وہ ایسی بچی ہے جس کو ڈیولز میں سینٹنس دکھتی ہے۔ میں اسے مرنے نہیں دے سکتا۔ اس کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ تو بچا لو اسے۔ مراج نے فوراً حل پیش کیا تھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں ناسمجھی اتری تھی۔ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں 12 لاکھ روپے عمر، کیا تم 12 لاکھ میں سے 10 لاکھ اس بچی کے لیے نہیں دے سکتے جس کو ریولز میں سینٹنس دکھتی ہے؟ کیا تمہارے لیے پیسہ کسی انسانی جان سے زیادہ اہم ہے؟ ان کے انداز میں چیلنج تھا۔ عمر اپنی جگہ جم گیا تھا۔ وہ رقم میرا فیوچر ہے، میری پڑھائی، میری سیکیورٹی۔ مجھے آگے جا کر بہت کچھ کرنا ہے، مہنگا کالج، بھاری فیسوں والے کوچنگز، اپنی وہیکلز۔ میں یہ سب کچھ کیسے کروں گا؟ میں نہیں دے سکتا یہ رقم۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس بچی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ میرے پاس جب رقم آئے گی میں اس کا علاج کروا لوں گا۔ تم جاؤ، کل تمہارے کالج کا پہلا دن ہے، آرام کرو۔ یہ سب میرے بچے ہیں، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ وہ مر بھی گئی تو کیا ہوگا؟ یہاں ایک اور یتیم آ جائے گا۔ وہ کہہ کر دوبارہ اپنی فائل پہ جھک گئے تھے۔ عمر نے ایک لمحے کو سوچا، اگر وہ یہ رقم رکھ لیتا تو اس کی زندگی بن جاتی، اور اگر وہ یہ رقم دے دیتا تو کسی کی زندگی بچ جاتی۔ زندگی بنانا زیادہ اہم تھا یا زندہ رہنا؟ اس نے دل سے پوچھا تھا، اور دلوں میں رہنے والے خدا نے اس سے فیصلہ کروا لیا تھا۔ مجھے اس بچی کی سرجری اسی ہفتے چاہیے، میں رقم دینے کو تیار ہوں، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ ان لوگوں کو زندہ رہنا چاہیے جو میٹنگ میں آپ کے نام کے ساتھ صرف ڈیول لگانے سے ڈرتے ہیں۔ آخری بات اس نے دل میں کہی تھی۔ ایک اور بات وہ ان کو دیکھ کر بولا تھا، آج آپ نے میرے دل میں رحم ڈالا ہے اور میں آپ کو اس کے لیے ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کہہ کر جانے لگا جب مراج کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ کل شام چلیں گے، تمہارے مسئلے کا سدباب کریں گے۔ آخر کب تک یہ بغیر پہچان والی زندگی گزارو گے؟ وقت پہ کورٹ آ جانا، اوکے؟ عمر تیزی سے مڑا تھا۔ ہم کیا کرنا والے ہیں؟ کیا آپ نے مجھے کچھ پتہ لگوایا؟ کیا کوئی پلان ہے؟ کل کیوں، ابھی بات کرتے ہیں نا، کیا کریں گے ہم؟ کچھ بتائیے۔ وہ ان کی میز کے قریب کھڑا بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ مراج نے ایک جتاتی نظر اپنی گھڑی پہ ڈالی تھی اور دوسری اس کے چہرے پہ۔ رات کے 9 بجنے والے، اور اس وقت میں ایک تابعدار شوہر کی طرح گھر جانے کے بجائے تم سے بات کرنا کیوں پسند کروں گا؟ ذرا روشنی ڈالو گے؟ ان کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ عمر قلف کر رہ گیا، پھر یکدم جیسے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔
ویسے آپس کی بات ہے، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے زبان کی کڑواہٹ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی بیوی سے کہیے آپ کی چائے میں چینی کی مقدار ذرا بڑھا لیں، دن بدن کریلے کی طرح زہریلے ہوتے جا رہے ہیں۔ بوڑھے جج صاحب، بوڑھے پہ زور دے کر وہ بول کر محظوظ سا مڑ گیا تھا۔ معراج کے ساتھ کھڑے آدمی نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا، جبکہ معراج عمر کے پیچھے سے چلائے تھے، میں تمہیں دیکھ لوں گا جنگلی لومڑ۔ عمر ہاتھ جھلاتا باہر نکل گیا۔ سر آپ نے اسے جھوٹ کیوں کہا؟ نورے بیٹی اور باقی بچوں کے علاج کے لیے تو آپ کے دوست نے فنڈز دے دیے ہیں، اور کل تو وہ ڈاکٹر نورے کی سرجری کی تاریخ دینے والا ہے۔ نہیں، معراج نے سر دوبارہ فائل پہ جھکا لیا تھا۔ اس کے اندر انسانیت کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پیسے سے محبت ایک طرف، لیکن دھیان رہے کہ وہ پلڑا اتنا بھاری نہ ہو جائے کہ تمہاری انسانیت کا پلڑا نیچے جھک جائے۔ انسانی جان ہر چیز سے زیادہ اہم ہونی چاہیے، ہر تعلق، ہر رشتے، ہر چیز سے بڑی۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کے دل میں رحم ڈالا ہے، میری اتنی اوقات کہاں، دلوں کے فیصلے اللہ کرتا ہے، میں نے بس اس کو قربانی دینا سکھایا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس نے مجھے تو بس وسیلہ بنایا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ضد اور اپنی عیاشی کے چکر میں انسانیت کھو دے اور مٹی کا بجتا ٹھیکرا بن جائے، میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر سیدھے ہوئے تھے۔ تو کیا آپ اس کے پیسے واقعی نہیں لے لیں گے؟ معراج نے ہاتھ جھلایا تھا۔ لے ہی نہ لوں، اس کی بلیک میلر ماں کو پتہ لگ گیا نا تو میری ساری عمر پیشیاں بھگتاتے گزر جائے گی۔ نہ بھائی، میں باز آیا سے پیسوں سے، واپس کر دوں گا کچھ وقت بعد۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے، لیکن آفس کے دروازے کے باہر کھڑے عمر حیات کے کان جیسے سن ہو گئے تھے۔ اس کے دل میں رحم تھا، کیا واقعی تھا؟ 10 سال بعد بالے عمر حیات نے آنکھیں کھولی تو سارے منظر پانی کے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ قبرستان کی ساکت ہوئی ہوا ایک بار پھر چلنے لگ گئی۔ ان کے پاس ابھی اور بھی غم تھے۔ مؤذن فجر کی اذان دے کر سوئے ہموں کو جگا کر روئی آنکھوں کو شفاف پانی سے دھلا کر بھٹکے ہوئے کانوں تک حق کی آواز پہنچا کر اپنے گھر کو لوٹ گیا تھا۔ ایسے میں سنتان منزل کے ایک کمرے میں اسی کی کولنگ سے یخ پڑتے کمرے میں وہ بھوری آنکھوں والی لڑکی جائے نماز پہ بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ ملگجے سے اندھیرے میں اس کی صاف رنگت دمک رہی تھی۔ وہ دعا مانگ کر جیسے ہی اٹھی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں یکدم ساکت ہو گئی، زبان جیسے مفلوج ہو گئی۔ سامنے ہی بیڈ پہ اس کا بھوری آنکھوں والا شوہر نرم سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچی نیند سے اٹھنے کی داستان رقم تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے آج نماز پڑھی ہے، میں روز نہیں پڑھتی۔ وہ ہکلانے لگی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ سفیر کی نرم آواز پہ اس کو اپنے حواس زائل ہوتے محسوس ہوئے۔ یہ جو دوپٹہ تم نے لے رکھا ہے نا، یہ مجھے بہت پسند ہے، تم نماز پڑھا کرو اور ایسے ہی دوپٹہ لیا کرو، سوٹ کرتا ہے تم پہ۔ وہ اس کے چہرے پہ نظر جمائے بول رہا تھا، آپ کو میرے نماز پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ مہرماں کو لگا تھا جیسے وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی رہ سکے گی۔ سفیر کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ مجھے نماز سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تمہاری دین ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، بلکہ مجھے تو نماز پڑھنے والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ تم آج مجھے زندگی میں پہلی بار سب سے اچھی لگی ہو، میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مہرماں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تو وہ کتنے دنوں بعد پہلے والا سفیر لگا تھا، وہی نرم لہجہ، وہی مسکراہٹ۔ تم آئندہ ایسے کرنا، میرے سامنے نماز پڑھا کرنا، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، اچھا لگتا ہے مجھے۔ اور ایسے دوستانہ انداز میں اس نے آخری بار کب بات کی تھی؟ مہرماں نے یاد کرنا چاہا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بھیگنے لگیں۔ یہ شخص اس کے لیے کیا تھا؟ یہ تو کوئی اس سے پوچھتا۔ آپ کو تو نماز پڑھنے والی لڑکیاں نہیں پسند تھی؟ اے سی کی کولنگ اور ٹھنڈے فرش پہ اس کے ننگے پیر اس کی ریڑھ کی ہڈی تک جمنے لگی تھی۔ سفیر کو اس ٹمپریچر کی عادت تھی، لیکن اسے نہیں۔ اس کی سماعتوں میں فروا کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ 4 عورتوں کے درمیان ایک پارٹی میں کھڑی فخر سے کہہ رہی تھی، میرے سفیر کو تو یہ 5 وقت کی نماز اور قرآن بس ایک پابندی لگتی ہے، بس وضو کر کے ایک نماز سے دوسری کے انتظار میں بیٹھے رہو۔ اپنی کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ ویسے دین میں انسان کے لیے اپنے لیے بھی کوئی سپیس ہونی چاہیے۔ وٹ سے نہیں تو مجھے کیوں ایسا لگے گا؟ سفیر کی آواز اس کو ہوش میں لائی تھی۔ آر یو سیریس؟ میں ایسا کیوں کہوں گا؟ ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن جو پڑھتا ہے اسے کیوں برا سمجھوں گا؟ وہ سخت متعجب تھا۔ مہرماں کے سینے میں جیسے کسی نے کھونسا دے مارا۔ اس نے اس شخص کے لیے خدا کو چھوڑ دیا۔
مجھے بس 2 طرح کی عورتیں نہیں پسند، ایک بد کردار، دوسری بزدل۔ دونوں ہی نسل خراب کرتی ہیں۔ بد کردار عورت اپنے سارے خاندان کو ذلیل کرواتی ہے اور بزدل عورت اپنے سارے خاندان کو بزدل بناتی ہے۔ وہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتی اور اس کی دیکھا دیکھی اس کے بچے، اس کے ساتھی بھی اسی کی طرح بنتے جاتے ہیں اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ اس نے کہنا جاری رکھا، تم سے شادی نہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی، تم بزدل تھے۔ میں نے کبھی تمہیں اپنے لیے سٹینڈ لیتے نہیں دیکھا، اور حالے تمہارے بالکل برعکس وہ مجھے پسند کرتی تھی، لیکن پھر بھی میری غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ وہ اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے بھی سٹینڈ لیتی تھی۔ بزدل عورت سے مرد محبت کر سکتا ہے، لیکن بہادر عورت سے عشق ہو جاتا ہے۔ مرد کبھی بھی اس عورت کا نہیں ہوتا جو اس سے ڈرتی ہو، جھجکتی ہو، اس کی باتیں بلا چو چرا مان لیتی ہو۔ مرد اس عورت کا ہوتا ہے جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات منوانا جانتی ہو، جو مرد کی غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی ہو، جس کی زبان نہیں آنکھیں بات کرتی ہو۔ ایسی عورت مرد کو پاگل کر دیتی ہے۔ مہر چند ثانیہ اس کو دیکھتی رہی، پھر جب بولی تو اس کی آواز میں اندیشے تھے۔ کیا حالیں ایسی تھی؟ وہ رکی تھی، جو کسی مرد کو پاگل کر دے۔ اس کی آواز اسے خود بیگانی لگی۔ سفیر گہری سانس بھرتا، کمفرٹر خود سے ہٹاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگر حالے بے وفا نہ ہوتی تو اس کو سب معاف تھا۔ اب خود اندازہ لگا لو وہ کیسی تھی۔ مہر کے دل کو دھکا سا لگا تھا، جبکہ وہ بول کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، پھر دروازے پہ رکا۔ اس کے سر میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ وہ چوکھٹ کو تھامے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہیں ٹھہر سا گیا۔ مہر ماں جلدی سے اس کے قریب پہنچی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ آپ کی طبیعت خراب ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کل رات سے یہی ہو رہا ہے، شاید ڈرنک کی وجہ سے۔ وہ اب تک سر کو ہاتھوں میں پکڑے کھڑا تھا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اب جتنا پیو اتنا کم لگتا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آخر آپ کو میری کوئی پرواہ ہے یا نہیں؟ کیوں میری کوئی بات نہیں سنتے آپ؟ وہ بے بسی سے پٹ پڑی تھی۔ سفیر نے سرخ ڈوروں والی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ تم نہ میری محبت ہو اور نہ میرا عشق، تم ایک انچاہی بیوی ہو، اور انچاہی بیویوں کو یا تو گزارے کرنے پڑتے ہیں یا پھر طلاقیں لینی پڑتی ہیں۔ میں دونوں باتوں میں راضی ہوں۔ تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں تصدیق تھی۔ مہر نے گیلی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ میرا کیا قصور ہے سفیر؟ کیا آپ سے محبت کرنا میرا قصور ہے؟ سفیر نے اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا تھا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم محبت میں لالچی ہو گئی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے اپنی بہن کے منگیتر سے شادی کرنے کی حامی بھر لی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی کی بے وفائی سے ڈسا ہوا بٹا ہوا مرد ہے۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نیڈی اور ڈیسپریٹ ہو گئی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے حالے بننا چاہا۔ اگر تم مہرماں بنتی تو آج شاید میرے دل میں کہیں نہ کہیں تمہارا کوئی مقام ہوتا، لیکن تم مہرماں، تم نے اپنی عزت نہیں کی۔ تم نے کسی اور کا نقاب اوڑھ کر میرے دل میں داخل ہونا چاہا۔ وہ بول رہا تھا اور مہر دم سہادے اس کو سنے جا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کچھ نہیں سمجھ سکا؟ تمہاری ڈریسنگ، تمہارا بولنا، تمہاری باتیں، تم نے ہر چیز کو حالے کے انداز سے جوڑ لیا۔ تم مجھے بار بار شراب چھوڑنے کا کہتی رہی۔ کیا تمہیں واقعی لگا کہ میں صرف کہنے سے چھوڑ دوں گا؟ کیا تمہارے پاس حالے جیسا ٹاکنگ پاور ہے؟ کیا ہو تم؟ کیا تم کبھی اپنی کوئی بات منوا سکی ہو؟ تم حالے بننا چاہتی تھی، میں پہلے دن سے سمجھ گیا تھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ مجھے لگا شاید تم ایک دن اپنی جگہ پہ آ جاؤ گی، لیکن نہیں۔ مہر، تم جیسی ڈھیٹ، گھٹیا اور محبت میں لالچی لڑکی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ تم چاہتی ہو کہ جن سے تم محبت کرتی ہو وہ بس تمہارے ساتھ رہے، چاہے تمہیں مارے، چاہے تم سے پیار کرے، چاہے ذلیل کرے، چاہے عزت دے، بس وہ ساتھ رہیں۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم گریس لیس ہو، اور مجھے ایسی عورتوں سے نفرت ہے۔ اگر میری نظروں میں میرے قریب رہنا ہے تو حالے سلطان کا لیسر ورژن بننا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ سخت لہجے میں کہتا اندر چلا گیا تھا۔ پیچھے مہرماں کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے سفید پینٹ پھیر دیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ وہ جس شخص کے لیے ساری دنیا چھوڑی، وہ جس کے لیے کریئر چھوڑا، خود کو بے مول کیا، اور جس کے لیے خدا چھوڑا، وہ شخص اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، وہ بھی اتنی آسانی سے۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا ریاضتوں کا صلہ صرف اللہ کی محبت میں ملتا ہے۔ بندے کب آپ کو 2 کوڑی کا کر دے، ان کا کیا بھروسہ۔ اپنے گھر میں بنی شاہانہ طرز کے جم میں اس وقت شاہد حسین ٹریک سوٹ پہنے ٹریڈ مل پہ بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے سینے سے تر تھا،
سرمئی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اسی وقت انہی کی طرح کی سرمئی آنکھوں والا ایک لڑکا دروازہ کھولتا اندر آیا، پاس کھڑے ملازم کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے ٹاول اور پانی کی بوتل لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ ملازم سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ شاہد حسین کان میں لگے ننھے آلے کی مدد سے کسی سے کال پہ بات کرنے میں مصروف تھے، البتہ اس کی موجودگی محسوس کر چکے تھے۔ کان میں لگا ننھا آلہ نکالا، موبائل کا بٹن دبا کر کال ڈسکنیکٹ کی، اس کے بعد ٹریڈ مل کی بھاگتی زمین کو ایک بٹن سے بند کر دیا۔ قدموں کے نیچے کی زمین جیسے رک سی گئی تھی۔ ہارون بغیر کچھ کہے ان کے پیچھے کھڑا رہا۔ شاہد جیسے ہی مڑ کر نیچے اترے، ہارون نے سفید بے داغ ٹاول ان کے آگے کیا، جسے انہوں نے بغیر کچھ کہے تھام لیا اور اپنے چہرے اور گردن کا پسینہ صاف کرنے لگے۔ کیا اپنے لیے یہ کام تلاش کیا؟ وہ ٹاول اس کو واپس تھماتے بولے تھے، اور اگر کر لیا تو یاد رکھو اس تنخواہ سے تمہاری گاڑی کا پیٹرول بھی پورا نہیں ہوگا۔ ہارون نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ میں اگر یہ کام کروں گا تو کسی خوبصورت لڑکی کے لیے۔ آپ جیسے عمر رسیدہ آدمی بولتے بہت ہیں اور مجھے سننے کی عادت بہت کم ہے، وہ ان کے قریب جھک کر کہہ رہا تھا۔ ان بوڑھے ہاتھوں میں اب بھی اتنی طاقت ہے کہ تمہاری ہڈی پسلی یہ کر سکوں؟ پھر کیا ارادہ ہے ہارون صاحب؟ بولتے ہوئے انہوں نے ہارون کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے لی تھی اور آگے بڑھ گئے۔ ہارون نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ اچھا چھوڑیے یہ سب، مجھے بات کرنی ہے آپ سے، وہ ان کے پیچھے جاتے ہوئے بول رہا تھا۔ ابھی 7:30 بج رہے، میرے فریش ہونے کا وقت ہے۔ فکس 8 بجے میں ناشتہ کروں گا اور 8:30 بجے مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ تمہاری طرح بے روزگار نہیں ہوں میں۔ وہ اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہا تھا۔ ہارون ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ پپا یار پپا رک جائیے، بات تو سن لیں، جانتا ہوں آفس میں بہت کام آپ کے منتظر ہے، بس چند جھوٹ ہی تو۔ شاہد حسین کی گھورتی آنکھوں نے اس کی زبان کو بریک لگایا تھا۔ مطلب چند سچ ہی تو بولنے ہیں، جانتا ہوں میں آپ کتنے سچے ہیں، بس وہ تو میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ سنبھل گیا تھا۔ ان جھوٹوں کے مجھے پیسے ملتے ہیں، وہی پیسے جن سے تمہارے خرچے پورے ہو رہے ہیں۔ کہو تو جھوٹ بولنا چھوڑ دوں، پھر اس شاہی گھر کو، اپنے خرچوں کو تم سنبھال لینا۔ ان کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ ہارون تلملا کر رہ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نہیں کماتا، لیکن یہ کل سے آپ کو زیادہ تانے نہیں دے رہے، وہ جلے کٹے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تو کما کر دکھا دو، انہوں نے ترکی بترکی کہا۔ ہارون نے گہری سانس بھر کر کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے گریف کے کتنے سٹیجز ہوتے ہیں؟ ہارون نے ان کے عین عقب میں کھڑے ہو کر سنجیدہ آواز میں پوچھا تھا۔ شاہد ٹھہر گئے، مڑ کر ہارون کو دیکھا، آنکھوں میں استجاب ابھرا تھا۔ انکار، غصہ، بارگننگ، ڈپریشن، قبولیت۔ انہوں نے سوگ کے سارے مراحل دہرا دیے تھے۔ چہرے پہ اب بھی ناسمجھی کا تاثر تھا۔ ہارون نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ صحیح کہا پپا، اب یہ بتائیے رستم کی موت کو آپ نے آج تک قبول کیوں نہیں کیا؟ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ شاہد کے چہرے کا رنگ یکدم تبدیل ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں قبول کر چکا ہوں، مجھے پتا ہے وہ اب کبھی واپس نہیں آ سکتا، میں مان چکا ہوں۔ ایک طوفان آیا اور میری سب سے قیمتی چیز لے گیا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ان کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ ہارون 2 قدم آگے آیا، ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنا شروع کیا۔ سوگ کے آخری مرحلے قبولیت کے 2 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا، آپ مان لیتے ہیں جو انسان آپ کی زندگی سے چلا گیا وہ چلا گیا اور اب واپس نہیں آئے گا، اور آپ اس کے بغیر جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا، آپ مان لیتے ہیں کہ جو انسان آپ کی زندگی سے چلا گیا وہ اب نہیں آئے گا، اور شاہد سانس روک کے اسے سن رہے تھے۔ جمخانے میں ہارون کی آواز گونج رہی تھی، اور آپ اس کو کسی اور میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، کسی اور میں اس کا عکس، اس کی پرچھائی، اس کی شبیہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، جس طرح آپ نے رستم کے بعد مجھ میں ڈھونڈی۔ شاہد کو لگا جیسے کسی نے ان کے منہ پہ زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ گنگ ہو گئے، زبان تالو سے چپک گئی۔ یہ کیسا نقاب تھا جو آج اترا تھا؟ کچھ کہنا چاہتے تھے، ہارون کی باتیں جھٹلانا چاہتے تھے، یا پھر کم از کم اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپ کرانا چاہتے تھے، لیکن نہیں کر سکے۔ وہ لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے اسے بولتے ہوئے سنے گئے۔ آپ نے ہارون کو رستم بنانا چاہا، حالانکہ یہ ایسا تھا جیسے زمین کو آسمان سے ملانا۔ نہ وہ اچھا تھا نہ میں برا، ہم بس مختلف تھے۔ پپا ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے، نہ وہ ہارون بن سکتا تھا نہ میں رستم۔ اسے اللہ نے اپنی باتوں اور ذہانت سے لوگوں کے دل جیتنے بھیجا تھا، اور مجھے کسی کی زندگیوں میں رنگ بھرنے۔ صرف اتنی سی بات تھی اور آپ سمجھ ہی نہیں سکے۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، آواز بھی بلند نہیں تھی، وہ بس بتا رہا تھا۔ شاہد کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا مشکل لگا۔ اس کے جانے کے بعد آپ نے مجھ سے وہی سب ایکسپیکٹ کیا
جو رستم کر سکتا تھا، گریڈ سے لے کر کپڑوں تک، بولنے سے لے کر کھانے پینے، ہنسنے بولنے تک، آپ نے ہر جگہ مجھے اس کے جیسا بنانا چاہا، اور میں نے کوشش کی، خدا کی قسم میں نے کوشش کی. آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ. اس نے گردن جھکا لی. لیکن میں اس جیسا نہیں بن سکا یار، میں اس کے جیسا نہیں تھا. میں ہارون ہوں اور مجھے رنگوں کے لیے بنایا گیا تھا. آئی ایم سوری، میں وہ نہیں کر سکا جو آپ چاہتے تھے. میں نے آپ کا فیوریٹ بیٹا مار دیا. آئی ایم سوری. شاید خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہہ سکے. کیا ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا؟ کافی دیر بعد ہارون نے گردن اٹھائی تھی. شاہد کی ویران آنکھوں میں دیکھا. میں اپنے لیے خود کو ہی فیصلہ لینا چاہتا ہوں، تاکہ میں بعد میں اگر پچھتاؤں تو وہ میرا اکیلے کا پچھتاوا. اس کا لہجہ اب کے سنجیدہ تھا. شاید اس کو دیکھتے ہوئے نیچے بچھے ہوئے رگ پہ بیٹھ گیا. ہارون بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ٹانگیں سمیٹ گئے. لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے پپا. میری ساری زندگی پلان شدہ تھی، حالے اور میں، اور ہماری زندگی، ہم کوئی ریسٹورینٹ کھول لیتے یا کچھ اور کر لیتے، لیکن جو بھی ہوتا ہم ساتھ ہوتے. آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا. شاہد بغور اسے سن رہے تھے. 24 سال کی ساری پلاننگ ایک دم سے جیسے ختم ہو گئی. اگلے 24 سال کی پلاننگ کے لیے 24 دن تو چاہیے ہوں گے نا. اس نے جیسے تائید چاہی تھی. حالے میری ساری زندگی کو اومینٹڈ کرتی تھی. وہ چلی گئی. پپا آپ سوچئے تو صحیح، ہارون حالے کے بغیر رہ رہا ہے. یہ کیا کسی معجزے سے کم ہے؟ میں آج بھی اتنی ہی تکلیف میں جتنی اس دن سفیر کے پرپوزل والے دن. بس فرق یہ ہے کہ اب ہارون شاہد باوقار ہے. اب وہ غم کے اشتہار نہیں لگاتا، وہ خود کو اس غم کا عادی بنا رہا ہے. میں نے آج تک اپنی ایک شرٹ لینے کا فیصلہ بھی نہیں کیا. آپ پروفیشن کی بات کر رہے ہیں. ہاں میں لوں گا فیصلہ، لیکن بس تھوڑا وقت، اور بلکہ شاید میں فیصلہ لے چکا ہوں. آپ کو بتانے میں وقت لگے گا. اور شادی، کیا تم ساری زندگی شادی نہیں کرو گے؟ ان کو جیسے کی خوف لاحق تھا. ہارون نے ان کی آنکھوں میں دیکھا. چند لمحے گزرے. اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا. مجھ سے نہیں پتا پپا، مجھے واقعی نہیں پتا. شادی زندگی کا حصہ ہے، لیکن زندگی نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لڑکی آ کر اچانک سے میرے سارے غم سمیٹ لے گی اور ہارون حالے کو بھول جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا. وہ میرے ساتھ اس طرح ہے جیسے جسم میں خون، اور مجھے اپنے غم سے نکلنے کے لیے کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے. میں سروائیور ہوں، اپنا مسیحا ہوں. میں جھیل لوں گا. اس کے لہجے میں عزم تھا. کیا تم اب بھی حالے کو یاد کرتے ہو؟ اس کی شادی ہوگی ہارون، اب بس کر دو. کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے. ان کا زندگی سے چلے جانا کوئی سزا یا بدقسمتی نہیں ہوتا، یہ بس طے ہوتا ہے. تم اس حقیقت کو قبول کر لو بیٹے. میں کر چکا ہوں، لیکن میرا دل بہت بری طرح ٹوٹ گیا. اس کے لہجے میں غم تھا. اس کو جوڑنا بہت مشکل ہے. مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. وہ کوئی ایک تعلق نہیں تھی جسے بھول جاؤں. میں نے حالے کے علاوہ کوئی دوست نہیں بنایا. میں نے اس کے علاوہ کوئی رازدار نہیں بنایا. اس کے علاوہ کوئی فیملی نہیں دیکھی. وہ میرے لیے آل ان ون تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا جوگ لے کر بیٹھ جاؤں گا یا اس کے غم میں سر میں مٹی ڈالوں گا. میں ان سب چیزوں سے کافی آگے آ گیا ہوں. میرا ریموٹ اب میرے اپنے ہاتھ میں ہے. لیکن وہ رکا تھا. آنکھوں میں کرب اترا تھا. چہرے پہ اذیت کے تاثرات تھے. لیکن میں اس سے دور نہیں جا سکتا. یہ میرے لیے ناممکن ہے. وہ ضروری ہے. سانس لینے جتنی ضروری. کیا آپ نے کسی سانس کے مریض کو بغیر آکسیجن ماسک کے دیکھا ہے؟ وہ بے بسی سے بولا تھا. شاید بس اس کو دیکھے گئے. رستم کے بعد آپ نے مجھے قبول کر لیا، سوسائٹی نے نہیں کیا. اسکول میں کوئی بچہ میرے ساتھ کھیلتا نہیں تھا. اس کے لہجے اور اس کی آنکھوں میں ایسی اذیت تھی کہ کسی کا بھی دل پھٹ جائے. کوئی بچہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. سارے دوست، سب رشتے اس وقت کے بعد جیسے ختم ہو گئے. اور باقی رہا کون؟ حالے. شاید اتنی ہلکی آواز میں بولے کہ بامشکل خود سن سکے. ہارون نے سر ہلایا. انداز میں شکست خوردگی تھی. بالکل، باقی رہی حالے. بس حالے تھی. اس کے باپ نے اسے مجھ سے ملنے سے نہیں روکا. اسکول کے بعد کالج آیا. وہیں سب دوست اور وہیں سرکل. کالج میں پھر سے ملا. مجھے بلی کرتے تھے پپا. ہارون کی آنکھوں میں سرخی در آئی تھی، جیسے بہت مشکل سے ضبط کیا ہوں. رستم کا قاتل کہتے تھے. یہ بات ان چند بچوں نے پورے کالج میں پھیلا دی، اور ہارون ایک بار پھر اکیلا ہو گیا. اور پھر اس کے لیے کون آیا؟ اس نے سوال کیا تھا، یا شاید نہیں کیا تھا. سوال وہ ہوتے ہیں جن کے جواب کے لیے منتظر رہا جائے. یہاں بیٹھے دونوں مرد جواب جانتے تھے. میرے لیے پھر سے حالے آئی. وہ میرے لیے ہر بار آئی. اس نے ان لڑکوں سے بات کی. آپ جانتے ہیں نا وہ کیسے بات کرتی ہے؟ ہارون نے ان کو دیکھ کر پوچھا تھا، اور پھر دونوں ایک ساتھ ہنس دیے.
وہ میرے لیے ہر بار آتی تھی، اب میں اس کے لیے کیسے نہ جاؤں؟ وہ میرے برے وقت میں ساتھ تھی، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے میرے اندھیروں میں روشنی کا کردار ادا کیا، میں اس کے اندھیروں میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، سب کچھ، اس کی شادی، اس کا کسی اور کے ساتھ خوش رہنا، لیکن ایک چیز، ہارون شاہد، بس ایک چیز برداشت نہیں کر سکتا، حالے کی نفرت، حالے کی بے رخی اور اس کا ہارون کے لیے اجنبی ہو جانا۔ یہ میں نہیں سہ سکتا۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتا۔ شاہد نے چند ثانیہ اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، جیسے یقین کرنا چاہتے ہوں کہ یہ وہی ہارون ہے جو حالے کے نزدیک ہوا کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم بدل کیسے گئے ہارون؟ وہ اس کے چہرے پہ نظر جمائے پوچھ رہے تھے۔ تم نے بالکل ایسے نہیں تھے، اپنی چیزیں دینا تو کبھی تم نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور حالے، تم حالے کی قربانی دینے کو کیسے تیار ہو گئے؟ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک بات انسان کو کیسے بدل سکتا ہے؟ شاہد حسین کی آنکھوں میں لاتعداد سوال تھے، ان کے لہجے میں شبہات تھے۔ ہارون نے نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا تھا۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی فجر میں جگانے جیسا لمحہ آیا ہے؟ شاہد کی آنکھوں میں تحیر اترا تھا۔ فجر میں جگانے جیسا لمحہ؟ ہارون نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، فجر میں جگانے جیسا لمحہ۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے اور جب کبھی الارم یا اذان کی آواز سے ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ہم اٹھ بیٹھتے ہیں، وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شاہد حسین نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہارون مسکرایا تھا۔ وہ جاگنے کا لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحہ، بس ایک لمحہ۔ اگر آنکھوں کو زبردستی کھلا رہنے دیا، اگر ایک لمحے میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اگر ایک لمحہ میں حق کی آواز پہ لبیک کہہ دیا تو فجر مل جاتی ہے، ورنہ اگلے ہی لمحے ایک گہری اور غفلت بھری نیند آپ پہ طاری ہو جاتی ہے۔ جاگنا اس ایک لمحے میں ہوتا ہے، ورنہ فجر قضا ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کبھی دوسرے لمحے میں جاگے؟ کوئی نہیں جاگا ہوگا، کوئی بھی نہیں، اور اگر کوئی دوسری صدا پہ جاگا بھی ہوگا تو اس نے یا تو قضا پڑھی ہوگی یا پھر نماز میں وہ سکون ملا ہی نہیں ہوگا۔ شاہد نے حیرت سے ہارون کو دیکھا تھا۔ اب بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ان کا بیٹا کہے جا رہا تھا، ایک بات یا ایک واقعہ انسان کو نہیں بدلتا، انسان خود اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کو اس کے خواب سے جگانے کے لیے ایک لمحہ آتا ہے۔ کوئی جاگ جاتا ہے اور کوئی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جو جاگ جاتا ہے اس پہ اللہ اپنا کرم کرتا ہے اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور جو سو جاتا ہے اس کی فجر قضا ہو جاتی ہے۔ میں نے نیند کو بھگا کر، سستی سے جان چھڑوا کر زبردستی اپنی آنکھیں کھول لی اور مجھے فجر مل گئی پپا۔ یہ میں نے نہیں کیا، یہ حالے نے بھی نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا، اور اس نے اس لیے کیا کیونکہ شاید دور کہیں میں یہی چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں کھلوا دی کیونکہ ان پہ لگی پٹی میں اب دنیا اندھیری لگنے لگی تھی۔ اس نے میری اندھیری دنیا کو رنگین کرنے کے لیے میرے ہاتھوں میں رنگ دے دیے، اور اب لگتا ہے جیسے میں ان رنگوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ رنگ میرا عشق ہے، میرا ہنر، میرا کام۔ آپ نے مجھ سے فیصلہ لینے کو کہا تھا نا، میرا فیصلہ میرے رنگ ہے۔ اب ہارون شاہد رنگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں جان گیا ہوں یہی میرا اصل ہے، یہ میرا ٹیلنٹ اور یہی مرہم۔ وہ بول کر مسکرایا تھا، نم ہوتی آنکھوں کو ہتھیلی کی پوچھ سے رگڑ کر صاف کیا۔ شاہد یکٹک اسے دیکھے گئے بغیر پلک جھپکے۔ ہارون، کیا تمہیں لگتا ہے حالے اور تمہارا تعلق دوبارہ سے ویسا بن سکتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے ویسا تعلق چاہیے بھی نہیں پپا، میں آرٹسٹ ہوں، مجھے چیزیں ری سائیکل کرنی آتی ہیں۔ ہمارے تعلق کو بھی ری سائیکلنگ کی ضرورت ہے۔ ہمارے پچھلے تعلق میں ہارون کمزور تھا، تپتا تھا۔ شاہد نے تعجب سے دہرایا تھا، کیا حالے ٹاکسک تھی؟ ان کے لہجے میں بے شمار حیرت تھی۔ ہارون نے سر ہلایا۔ ہاں، حالے ٹاکسک تھی، میرے معاملے میں وہ ٹاکسک تھی۔ اس نے اعتراف کیا تھا، دوستی میں برابری ہونی چاہیے، ہمارے تعلق میں نہیں تھی۔ یہاں وہ ملکہ تھی اور میں غلام، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور اس کی باتیں حرف آخر میری رائے نہیں سنی جاتی تھی، اور اس کے مشورے صحیح۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اس سے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالے ٹاکسک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بھی سخت متعجب تھے۔ اور بالفرض اگر وہ ہے بھی تو تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ٹاکسک لوگ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ان کے لہجے میں ہزار اندیشے تھے۔ ہارون مسکرایا تھا، اس کی سرمئی آنکھیں اس کے ساتھ مسکرائی تھی۔ ٹاکسک لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، اس نے انگلیوں پہ گنوایا۔ پہلے وہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ٹاکسک ہیں، ان کا رویہ غلط ہے، وہ لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہیں، ان کے اندر برائیاں ہیں، لیکن وہ یہ سب کچھ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے سے جڑے تعلقات کو کھو دیتے ہیں۔
اور دوسرے وہ جو ٹاکسک ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں دلایا جاتا، وہ اپنے رویے سے واقف ہی نہیں ہوتے، ان کو لگتا ہے جو ہے جیسا ہے ٹھیک ہے، لوگ ان کی مان رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ مذاق کے نام پہ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کی باتوں سے کسی کا دل دکھ رہا ہے، لیکن انہوں نے تو بھلائی کی بات کی ہے ٹھیک ہے، کوئی ان کو یہ نہیں بتاتا کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے، کوئی ان کو یہ نہیں بتاتا کہ نصیحت کرنے اور دل دکھانے میں فرق ہوتا ہے، اور ایک دن جب انہیں پتہ لگ جاتا ہے تو پہلے وہ شاکڈ ہوتے ہیں، پھر انکار کرتے، پھر شرمندہ، اور آخر میں وہ مان لیتے ہیں کہ وہ غلط تھے، وہ اپنا رویہ درست کر لیتے ہیں اور رشتے بچا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ انمول ہوتے ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ حالے بھی ایسی ہے، مجھے یقین ہے جب میں اسے احساس دلاؤں گا وہ خود کو درست کر لے گی، کیونکہ اب ہارون کو برابری چاہیے، کیونکہ اب ہارون فجر کی اذان میں ہونے والے پہلی صدا پہ جاگ گیا ہے۔ شاید اس کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہارون کی کلفت جیسے دور ہو گئی۔ تمہیں لگتا ہے پینٹنگ تمہارے خرچے جھیل سکے گی؟ کیا تم اس کمائی سے زندگی گزار سکو گے؟ وہ جیسے اس کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ ہارون نے ان کو نہیں دیکھا، وہ گردن ترچھی کیے دوسری جانب دیکھنے لگا۔ مجھے اپنی شاہانہ زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا، میں جانتا ہوں، لیکن میں ایسی زندگی کا کیا کروں گا جس میں خوشی اور سکون ہی نہ ہو؟ زندگی مجھے خوشی دیتی ہے، میرا غم میری کلفت دور کر دیتے ہیں۔ اس کے درمیان رہتا ہوں تو یاد رہتا ہے کہ میں ہارون شاہد ہوں، اور میرے ہاتھوں میں اللہ نے رنگوں سے دنیا بنانے کا ہنر رکھا ہے۔ آج تک میں ان رنگوں سے بھاگتا رہا، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ ساری خوشی تو انہی میں تھی۔ اللہ نے میرا دل تو انہی کے ذریعے جوڑنا تھا، میرا اصل تو یہی تھے، اور جب انسان اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے تو کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ میں اب خوش ہوں، ہاں میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن میں آرٹسٹ ہوں۔ میں ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑتے جوڑتے ایک دن اس اصل آرٹسٹ انگلی آسمان کی جانب اٹھائے، اس سے اپنا دل بھی جڑوا لوں گا۔ آپ فکر نہ کریں، اب ہارون اپنے اصل کے ساتھ خوش ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چوڑی ہتھیلی اپنے باپ کے سامنے پھیلائی۔ اور اگر کوئی کمی ہوئی تو آپ کے بینک اکاؤنٹس تو ہیں ہی۔ آخر میں اس کا لہجہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ شاہد حسین ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہ دونوں باہر جا رہے تھے، شاید ایک اچھا ناشتہ یا پھر ایک اچھی واک، لیکن سب سے اہم ایک اچھی زندگی۔ اسی خوشگوار صبح میں جب شاہد حسین اور ہارون کو اپنے گھر کے جم خانہ میں چھوڑ کر اگر ہم ایک چھوٹے سے پارک میں جائیں تو وہاں ہمیں کچھ لوگ ٹریک پہ بھاگتے ورزش کرتے دکھائی دیں گے، کچھ لمبی سے واک کر رہے ہوں گے، اور کچھ گھاس یا بینچ پہ بیٹھے صبح کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے۔ ایسے میں پارک کے داخلی دروازے سے ایک 16 سالہ لڑکا اپنے ہاتھ میں کالا نسل بھورے رنگ کے کتے کا پٹا تھامے آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ کتا بار بار اچھل کر اس کے قد کے برابر آنے کی کوشش کرتا، اور وہ لڑکا کھلکھلا کر ہنسنے لگتا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی شرارت دیکھ کر ہنستی ہو۔ ذرا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رک جاتا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی سرخ بال کو دور اچھال دیتا، پھر اپنے کتے کے پٹے کو ذرا سا ڈھیلا چھوڑ دیتا۔ وہ فوراً اچھلتا ہوا جاتا اور بال اپنے منہ میں لیے واپس آ جاتا۔ بدلے میں اس کا مالک اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتا اور وہ اعلیٰ نسل کتا جیسے اندر تک شانت ہو جاتا۔ بہت ٹیلنٹڈ کتا ہے میرا، اپنے عقب سے آتی آواز پہ وہ بری طرح ٹھٹکا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے سرمئی ٹریک سوٹ میں ملبوس پسینے میں نہایا ہوا عمر حیات کھڑا تھا۔ وہ شاید جاگنگ کر رہا تھا، اس کی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھی اور لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس کو اس طرح مسکراتے اور اپنے قریب دیکھ حسن کے جسم کے سارے اعصاب تن گئے۔ پہلی بات، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی، اور دوسری بات، یہ کتا نہیں، برونو ہے، میرا بیٹا۔ آئندہ اس کو کتا کہنے کی جرت نہ کرنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ عمر نے اوہ کے انداز میں ابرو سکڑے تھے۔ برونو تو اس کا نام ہے نا، رہے گا تو کتا ہی۔ اب میرا نام عمر حیات ہے تو کیا میری جنس بدل جائے گی؟ میں انسان نہیں رہوں گا؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا، ہلکی ہوا۔ اب اس کا پسینہ خشک ہونے لگا تھا۔ حسن نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا تھا۔ مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میرے سامنے مت آیا کرو، وہ بول کر آگے بڑھنے لگا۔ عمر نے اپنے قدم اس کے ساتھ جوڑ لیے۔ تو مت دیکھو میری شکل، بس آواز سن لینا۔ تمہارے بابا میری آواز کے مداح تھے، اور یقین کرو میری آواز بڑی دلکش ہے۔ اس کا لہجہ اب بھی غیر سنجیدہ تھا۔ حسن رک گیا تھا، بھورے بالوں والا کتا بھی ساتھ رکا تھا، لیکن اب کہ اس کے انداز میں بیزاری تھی۔ وہ بار بار دم ہلا رہا تھا، قدم آگے بڑھا رہا تھا جیسے یہاں سے جانے کی جلدی ہو۔ وہ اپنے مالک کے ساتھ جس کھیل سے محظوظ ہو رہا تھا، اس نوارد نے اس کا سارا مزہ خراب کر دیا تھا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے مجھے؟ میرا باپ اور بہن تو چھین لیے، تم نے اب کیا چاہتے ہو؟ اس کا
लहजे में गुस्से के साथ साथ रंज भी था। उमर की आंखें सपाट हो गई। बात करना चाहता हूँ तुमसे, और तुम्हारे कुछ सवालात के जवाब हैं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन मेरी बात नहीं सुन रही क्योंकि वो विक्टिम है। मुझे यकीन है तुम ज़रूर सुनना चाहोगे। मैं तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं करूँगा, फिर मेरे साथ अपना वक्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। मेरे पास सबूत है हसन, मैं बेकसूर हूँ और मैं ये साबित करना चाहता हूँ। बगैर सबूत के तो दुनिया की कोई अदालत सज़ा नहीं देती। मैं तुमसे वादा करता हूँ, सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन लो। इसके बाद अगर तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहोगे तो उमर हयात कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। हसन चल लम्हे मशकूक नज़रों से उसको देखता रहा। तनिया साहब ज़रा ढीले हुए। 5 मिनट और इसके बाद वो कभी उसके सामने नहीं आएगा। ऑफ़र बुरी नहीं थी। 5 मिनट से 1 सेकंड कम, ना 1 सेकंड ज़्यादा। साबित करो उमर, वो रूखे लहजे में कहता। ब्रोनो का पट्टा थामे सामने रखी बेंच की तरफ बढ़ गया। चल लम्हा बाद वो दोनों एक दरख्त के साए में रखी बेंच पे बैठे हुए थे। ब्रोनो पास ही सुर्ख बॉल से खेल रहा था। उमर के हाथ में उसका मोबाइल था और उस पर चलती 25 अप्रैल की रात वाली फुटेज। हसन आंखें सुकेड़े स्क्रीन पे चलते मनाजिर देख रहा था। गाड़ी में सामान रखवाता उमर और फिर कॉल करता हुआ उमर। हसन ने वक्त देखा। ये वही वक्त था जब हाले अगवा हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो अंदर चला गया था और उसका ड्राइवर गाड़ी निकाल कर ले गया था। हसन का सांस तक रुक गया था। क्या वो सच्चा था? अब स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद का मंजर दौड़ रहा था। उस्मान गाड़ी लेकर अंदर आया था और वापस अपने क्वार्टर की जाने बढ़ गया। उमर ने स्किप कर करके उसको सारी रात की फुटेज दिखाई थी। हसन के चेहरे पे एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। अब स्क्रीन पे सुबह सवेर का मंजर था। बंदी बंदी आंखों से गाड़ी की तरफ आता उमर हयात। थोड़ी देर बाद गाड़ी खुली और उससे बाहर निकलती हाले सुल्तान। उसका हुलिया बिखरा हुआ था। वो बहुत बुरी तरह उमर के सीने पे थप्पड़ मारे जा रही थी। हसन के दिल को कुछ हुआ था। वो उसकी बहन थी और क्या क्या झेल चुकी थी। और बस यहाँ उमर के मोबाइल की स्क्रीन तारीक हो गई। एक फिल्म थी जो इंटरवल में ही ख़त्म हो गई थी। अब क्या कहना चाहोगे? उमर ने संजीदगी से पूछा था। ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है, उसने कहना शुरू किया। तुम अगवा के वक्त जिस आदमी से बात कर रहे थे, मुझे क्या पता वो कौन था। क्या पता तुमने अपने लोग भेजकर हाले को अगवा करवाया, और क्या पता तुम्हारा ड्राइवर भी इस सब में शामिल हो। मैं जानता हूँ हाले ने वीडियो देखने के बाद तुमसे ये सब नहीं कहा होगा क्योंकि वो विक्टिम है और विक्टिम तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखते। लेकिन मैं, उसने उंगली से सीने पर दस्तक दी, मैं विक्टिम की फैमिली हूँ और विक्टिम की फैमिली वो सब कुछ देख सकती है जो कोई और नहीं देख सकता। सो तुम उमर हयात, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर तुम वाकई बेकसूर हो तो साबित करो। कोई ऐसा सबूत लाओ जिस पे यकीन आ सके। मुझे बच्चा मत समझो, बल्कि तुम मुझे कोई आम बच्चा मत समझो। मेरा बाप जज था, उनकी अदालत में 1000 ऐसे केसेस आते थे और वो जिन जिन मुकदमों के फैसले सुनाते थे मैं घर में इन किस्सों की रुदात बड़े शौक़ से सुनता था। वो संजीदगी से बोल रहा था और उमर खामोशी से उसे सुने गया। मैंने अपनी आंखों से अपने सामने कहीं कहीं कत्ल करने वाले मुजरिम देख रखे हैं। मैंने कहीं इश्तिहारी, कहीं गुंडे मवाली देख रखे हैं। मैंने तुम्हारे लाए हुए सबूतों जैसे बेबुनियाद और फजूल सबूतों के साथ साथ ऐसे ठोस सबूत भी देखे हैं जिनसे 8 कत्ल करने वाला मुजरिम भी रिहा हो जाए। मेरे लिए ये सूरत हाल नई नहीं है और ना मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ जो इन फजूल सबूतों पर यकीन कर लूँगा। ना तुम मुजरिम, या तो मुजरिम लाओ या फिर सबूत। अब उसके पहले मेरे सामने मत आना। उसका लहजा बेनियाज था। उमर समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। ओके, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलते रहना होगा 1 हफ्ते के लिए। मैं हर दिन एक नया सबूत लाऊंगा, तुम यकीन करो या ना करो, बस देख लिया करना। और जब तुम्हारा दिल चाहे मेरे हक़ में फैसला सुना देना। ऐसा कभी नहीं होगा। हसन ने उसकी बात काटी। उमर ने कहना जारी रखा, और अगर मेरे लाए हुए किसी भी सबूत पे यकीन ना आया तो मैं आइंदा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। डील? उसने बोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाया था। हसन ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा और फिर उसके बढ़े हुए हाथ को, और फिर अगली नज़र उसके पैरों पे गई। यहाँ उसकी आंखों की पुतलियाँ ठहर गई। उसके पैरों में सफ़ेद जोगर थे। उनकी चमक इस बात की गवाह थी कि उनका आज फर्स्ट वेयर है। ये जूते, ये ब्रालरो की नई कलेक्शन है ना? इस फरवरी में रिलीज़ हुई थी, ये कलेक्शन है ना? वो उसके जूतों को सताई से देखते हुए कह रहा था। अलबत्ता अंदाज में यह चेहरे पे कोई हसद नहीं था। अगर कुछ था तो बस सताइश। उमर ने एक नज़र अपने बेदाग सफ़ेद जोगर्स को देखा, फिर नज़र उठाकर हसन की जानिब देखा। हाँ, ये वही है। 8 लाख, यही कीमत है ना इनकी? वो अब भी उसके जूतों को देख रहा था। उमर ने इस बात में सर हिलाया। इतने महंगे हैं कि इनको पहनते हुए भी डरता हूँ कहीं से कोई टांग का ना उधर जाए। वो मुस्कुरा कर बोला था। हसन मुस्कुरा भी न सका। उसकी नज़र अब उमर के हाथ पे बंधी रेस्ट वॉच पे थी। तुम्हारी तनख्वाह इतनी तो नहीं कि तुम इतने महंगे जूते अफोर्ड कर सको, और तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है ये 6 लाख की है।
تم انہیں اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتے، کیا تم رشوت لیتے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ عمر کے کان سرخ ہو گئے تھے، چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ بچے، میں تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھ پہ اتنے پرسنل اٹیک کرو۔ میری جاب میرا کام ہے، میری محبت۔ تمہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ حق بالکل بھی نہیں ہے کہ تم میرے کام کے متعلق مجھے کرپٹ کہو۔ آئندہ خیال رکھنا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا تو نرم بھی نہیں تھا۔ حسن بے اختیار گڑبڑایا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ زبان سے نکلی پہلی بات دل سے نکلی ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، یہ دل سے نکلی بات کو کور اپ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کی کہی ہوئی بات سے زیادہ برا لگتا ہے۔ تمہارا یہی مطلب تھا۔ ہر وہ انسان جس کو بات کے آخر میں کہنا پڑے میرا یہ مطلب نہیں تھا یا مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، وہ بہت برا صلاح کار یا بہت برا نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کے منہ سے جو بات نکلی آپ وہیں کہنا چاہتے تھے، اور جب آپ وہیں کہنا چاہتے تھے تو اپنے الفاظوں کو اون کریں۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ 5 منٹ 25 منٹ میں بدل چکے تھے، لیکن ان دونوں کو احساس ہی نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد عمر نے خود ہی بولنا شروع کر دیا۔ کیا تمہارے پاس بھی ایسے جوتے ہیں؟ اس کے لہجے میں چند منٹ پہلے ہونے والی بات کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ اس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ لیا تھا۔ حسن نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پہ اداسی دوڑ گئی۔ بابا نے کہا تھا کہ اگر میرے گریڈز اس بار بھی اچھے آئے تو وہ مجھے یہی جوتے گفٹ کریں گے۔ وہ رک گیا۔ گریڈ اچھے آئے، بہت اچھے، لیکن بابا نہیں رہے تو تم نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ خود خرید لیتے، اچھی خاصی پاکٹ منی ہوگی تمہاری۔ نہیں، یہ وقت سوگ منانے کا نہیں تھا۔ سو اس نے بات پلٹ دی۔ میری پاکٹ منی بین ہو گئی تھی 3 ماہ پہلے۔ میں تو خود حالے کے خرچے پہ چل رہا ہوں، بلکہ چل رہا تھا۔ اس نے جیسے تصحیح کی۔ اب تو میرے پاس میری بہن بھی نہیں ہے، تھینکس ٹو یو۔ اس کا لہجے میں بے بسی بھرا طنز تھا۔ عمر نے جیسے اثر ہی نہ لیا۔ تمہاری بہن، کیا ان کی پاکٹ منی بین نہیں ہوتی تھی؟ وہ اس سے چند ہلکی پھلکی باتیں کرنا چاہتا تھا، وہ بچہ تھا، آخر بہل ہی جاتا۔ حسن یکدم جیسے پرجوش ہو گیا۔ لو، اسے بھلا بابا کی پاکٹ منی سے فرق کب پڑتا تھا؟ اس کے پاس دادا جان کے کارڈ تھے، ماموں اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنے ہی پیسے ڈلواتے تھے جتنے ہارون بھائی کے اکاؤنٹ میں، شمس چچا جتنے بھی سخت تھے غسیل تھے، لیکن جب وہ ہر ہفتے خالے کے اکاؤنٹ میں لازمی رقم ڈلوا دیتے تھے اسے پیسوں کی کمی کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ وہ شہزادی تھی، اس کے پاس ہر چیز تھی، وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ عمر نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہاں معصومیت بھرا جوش تھا۔ کیا تمہیں کبھی ان سے حسد نہیں ہوا یا کبھی برا نہیں لگا کہ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو تمہارے پاس کیوں نہیں؟ کبھی خیال نہیں آیا؟ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں، بابا نے مجھ سے کہا تھا یہ اس کا بخت ہے جو اس کے لیے لکھا گیا، اسے مل کر رہے گا، اسے شہزادی بنا کر بھیجا گیا، اور مجھے عام انسان، نہ وہ خاص ہے نہ میں، گرا پڑا۔ بس اس کا بخت الگ تھا اور میرا الگ۔ کسی کا بخت وہ واحد چیز ہے جسے آپ چاہ کر بھی چھین نہیں سکتے۔ سو حسد کرنے سے بہتر ہے دعا کریں اور محنت کریں۔ جو چیز آپ کو چاہیے اسے اللہ سے مانگ لیں۔ اگر آپ کے لیے اچھی رہی تو اللہ دے دے گا، اور اگر نہ ہوئی تو وہ سبق دے گا۔ میرا گزارا اسی رقم سے ہو جاتا تھا جو بابا مجھے دیتے تھے، اور حالے کے لیے 3 مردوں کے کارڈز بھی کم ہوتے تھے۔ وہ مسکرایا۔ اس کے پاس زیادہ تھا، بہت زیادہ، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ وہ ہر وقت پیسوں کا رونا روتی تھی۔ اللہ نے اس کے وقت میں زیادہ لکھا اور میرے وقت میں خوشی۔ جب جب میں اسے پیسوں کا رونا روتے دیکھتا تھا تب مجھے خود پہ رشک آتا تھا۔ وہ سادہ لہجے میں بول کر خاموش ہو گیا۔ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن کو نہ جانے کیوں اس کا کھڑا ہونا برا لگا، شاید اتنے دنوں بعد کوئی بات کرنے والا ملا تھا۔ کل میرے ساتھ ایک جگہ جانا چاہو گے؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گا؟ تمہیں لگتا ہے اگر ہم نے 1-2 بار بیٹھ کر بات کر لی تو کیا ہم دوست بن گئے؟ ٹھیک ہے، میں حالے کی طرح آنکھیں بند کر کے ایک ہی بات کو بلیم نہیں کرتا، لیکن میں اب بھی تمہیں پسند نہیں کرتا اور نہ اعتبار کرتا ہوں۔ اسی وقت برونو عمر کے قریب آیا اور اپنا سر اس کے گھٹنے سے رگڑا۔ عمر بدک کر دور ہٹا تھا۔ ہٹاؤ اس کو، اس کتے کو دور ہٹاؤ مجھ سے، مجھے کتے نہیں پسند، وہ اسے دور ہوتے ہوئے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا۔ حسن نے اس کو ناگواری سے دیکھا۔ پہلی بات یہ کتا نہیں میرا بیٹا ہے، اور دوسری بات یہ چاہتا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، میری طرح یہ بھی تمہیں پسند نہیں کرتا، ناگواری سے کہتا۔ وہ آگے آیا اور برونو کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ عمر نے اس کے خود سے دور ہونے پہ سکھ کی سانس لی۔ اپنے بیٹے سے کہہ دو مجھ سے دور رہا کرے، اور ایک بات اور، وہ گھڑی تمہارے بابا نے مجھے میرے CSS کلیئر کرنے پہ دی تھی۔ حسن کا برونو کی پیٹھ سہلاتا ہاتھ رک گیا تھا، لیکن اس نے گردن نہیں اٹھائی۔ اور یہ جوتے تمہارے بابا نے مجھے میرے برتھ ڈے کا ایڈوانس گفٹ دیے تھے۔
اب کے حسن نے گردن اٹھائی تھی، آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ عمر کہہ گیا، کیا اب میں تمہارے لیے قابل اعتبار ہوں؟ کیا اب میرے ساتھ جانا چاہو گے؟ حسن کا سر خود بخود اس بات میں ہلا تھا، ہونٹ اب بھی ہلکے بات ہے۔ وہ جن جوتوں کے لیے اس کے باپ نے اسے 3 ماہ انتظار کروایا، وہیں جوتے کسی کو ایڈوانس برتھ ڈے گفٹ کر دیے۔ کون تھا یہ شخص؟ تم کون ہو؟ اس کے لب ہلکے سے پھڑپھڑائے تھے۔ عمر کی آنکھوں میں شیطانی سی چمک در آئی۔ پہلے مجھے اپنا کہنا سیکھو، پھر بتاؤں گا۔ پھر پہلے مجھے آپ کہنا سیکھو، پھر بتاؤں گا۔ اور ہاں، کل اپنے کتے کو ساتھ مت لانا، تپانے والے لہجے میں کہا اور مڑ گیا۔ مر کر بھی آپ نہیں کہوں گا، سمجھے؟ اور یہ کتا نہیں، میرا بیٹا ہے، وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ عمر ہاتھ جھلاتا آگے بڑھ گیا۔ عمر کے بنگلے کے اوپن کچن میں اس وقت کافی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حالے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھامے کچن میں رکھی چھوٹی میز کی طرف آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سادہ سیاہ جوڑا پہن رکھا تھا، بھورے بال جوڑے میں مکی بندھے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید وہ ایک بار پھر رات کو صحیح سے سو نہیں سکی تھی۔ میز کے قریب آ کر دونوں مگ اس کے اوپر رکھے اپنے لیے کرسی کھینچی اور اس پہ بیٹھ گئی۔ منظر ذرا سا واضح ہوا تو اس تازہ صبح میں چھوٹے کٹے بالوں والی لڑکی بھی شامل ہو گئی، پیلی آنکھوں کو چبھنے جیسی رنگ والی شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز پہنے، چھوٹے کٹے بالوں کو ہاف باندھے، میک اپ سے پاک، بے داغ سابلے چہرے والی حسین لڑکی اس کی نظریں موبائل پہ جمی تھی۔ کافی کی خوشبو ناک سے ٹکرائی تو اس نے موبائل پہ جھکی نظریں اٹھائے اور پھر ہلکا سا مسکرائے۔ تھینک یو زوجہ صاحب، مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ آپ مجھے حالے بھی کہہ سکتی ہیں، میں جس رشتے کو مانتی ہی نہیں، بار بار مجھے وہی رشتہ یاد دلانا ضروری ہے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ لیل نے کافی کا کپ اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا، پھر گردن کو پیچھے پھینک کر جیسے مزہ لیا۔ میں تمہیں اس ٹائٹل سے اس لیے نہیں پکارتی کہ تم اس رشتے کو یاد رکھو، بلکہ اس لیے بلاتی ہوں تاکہ میں سینے پہ انگلی رکھ کر بتایا، میں لیل سکندر اس رشتے کو یاد رکھ سکوں، کیونکہ اگر میں بھول گئی تو تمہیں سوتن جیسا عذاب سہنا پڑے گا اور میں یہ نہیں چاہتی۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی، حالے کا چہرہ ویسا ہی رہا، بے تاثر، سپاٹ۔ آپ دونوں کب سے ایک ساتھ ہیں؟ حالے نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 10 سال، وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ 10 سال، وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ جب اس نے 10 سال آپ کو نہیں دیکھا تو آگے کے 10 سال بھی نہیں دیکھے گا۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ وہ میرا کاغذی شوہر ہے، بلکہ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ آپ بہت اچھی ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، خود کو ایک مرد کے پیچھے کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا تفکر تھا۔ وہ پھر سے وہیں سادہ اور فکر کرنے والی لڑکی بن گئی۔ لیل کی آنکھوں میں یکدم جیسے ایک اذیت سی در آئی تھی۔ اگر اس نے 10 سال مجھے نہیں دیکھا تو کسی اور کو بھی نہیں دیکھا۔ اب وہ تمہیں دیکھتا ہے اور جب تمہیں دیکھتا ہے تو دل دکھتا ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تم نے الفا کو اب دیکھا، اب جان رہی ہو۔ میں اسے تب سے جانتی ہوں جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، جب شاید وہ کہیں سے ٹوٹا ہوا دل لے کر آیا تھا، شاید کہیں سے بہت زیادہ ہرٹ ہو کر آیا تھا۔ میں اور وہ ہیون میں ہی رہے ہیں۔ میں اسے اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے دیکھتی رہی ہوں۔ وہ راتوں کو گھبرا کر اٹھ جاتا تھا اور پھر ساری ساری رات جاگتا تھا۔ میں اس کے برے وقتوں کی اچھی ساتھی ہوں۔ اب سوچتی ہوں جب اس کے برے وقت میں میں اس کے ساتھ تھی تو وہ اپنے اچھے وقت میں کیسے کسی اور کو لے آیا۔ وہ کہہ رہی تھی اور حالے سنتی گئی۔ کافی کی مہک دور کہیں کھو گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے خود کو ضائع نہیں کر رہی۔ وہ میرے لیے مجھ سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ میں اپنے لیے سب سے اہم ہوں، عمر سے بھی زیادہ، لیکن موو آن کرنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔ میں بس وہیں وقت لے رہی ہوں۔ میں تم دونوں کے بیچ میں کبھی نہیں آؤں گی، پریشان نہ ہو۔ آخر میں اس نے جیسے ہاتھ اٹھا کر تسلی دی تھی۔ حالے مسکرا دی۔ میں اس کے لیے پریشان نہیں ہوتی، وہ میرے لیے کبھی بھی اتنا اہم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو وہ چاہیے تو آپ انتظار کر لیں، ہماری طلاق بہت جلد ہو جائے گی۔ تم ایسا اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ تم ابھی عمر کو جانتی نہیں ہو۔ ابھی تمہاری آنکھوں پہ غم اور غلط فہمی کی پٹی بندھی ہے۔ جس دن وہ اتر جائے گی تمہیں عمر کے ساتھ جینے کی خواہش ہوگی، دیکھ لینا۔ اس نے کہہ کر کافی کا مگ اٹھایا، لیکن جیسے ہی منہ سے لگایا کڑوا سا منہ بنا کر واپس رکھ دیا۔ مگ کے اندر کا مایا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ حالے نے جواب نہیں دیا، وہ خاموش بیٹھی رہی، ٹھنڈی کافی کو حلق میں انڈیلتی رہی۔ لیل نے اس کو جانتی نظروں سے دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جیسے منع کر دوں گی تو آپ نہیں پوچھیں گی؟ حالے نے اس کو دیکھے بغیر جواب دیا۔ میں ہر طرح کے لوگوں سے ملتی ہوں، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان۔ میرا کام لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔
ایسے میں مجھے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، اچھے برے گھٹیا ہر طرح کے، اس لحاظ سے میں لوگوں کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہوں۔ میں نے وہ عورتیں دیکھ رکھی ہیں جن کو اپنے شوہروں پہ شک ہوتا ہے اور وہ ان کی مشکوک حرکات پہ نظر رکھواتے ہیں۔ میں نے وہ مرد بھی دیکھے ہیں جن کو اپنی عورتوں کے کردار پہ شک ہوتا ہے۔ وہ لڑکیاں دیکھی ہیں جو اپنے بوائے فرینڈز کا صرف انسٹاگرام یا فیس بک ہیک کرنے کے لیے ہزاروں روپے دے دیتی ہیں۔ اور میری آنکھیں صرف آنکھیں نہیں ہیں، یہ ایکس رے ہے۔ لوگوں کی آنکھوں سے ان کے دل کا حال اور ان کی شخصیت پہچان لیتی ہوں۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ وہ متعجب تھی۔ لیل نے دھیان نہیں دیا، وہ اپنی رو میں بولے گئی، تمہیں پتہ ہے ان اچھے برے گھٹیا اور ڈیسنٹ لوگوں میں کیا چیز مشترک ہوتی ہے؟ وہ رکی، حالے نے جواب نہیں دیا، وہ خود ہی کہنے لگی، نفرت، شک، بے اعتباری۔ حالے تک سے رہ گئی، وہ جانتی تھی اب لیل کیا کہے گی۔ مختصر یہ کہ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں نفرت دیکھ رکھی ہے، بے اعتباری دیکھ رکھی ہے، شک دیکھ رکھا ہے، اور وہ مکمل ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں مکمل شک ہوتا ہے، مکمل نفرت۔ نہ جانے کیوں مجھے تمہاری آنکھوں میں الفا کے لیے وہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔ تم اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہو، تم اس کے ساتھ کام کر رہی ہو، تم اس سے فیورز لے رہی ہو۔ کیا جن سے نفرت کی جائے ان کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے؟ حالے کیا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ کبھی جو میں تمہیں وہ مرد دکھا دوں جن کو اپنی عورت پہ شک ہوتا ہے تو تم دیکھو وہ کس طرح اس کے ہاتھ کا کھانا تک پسند نہیں کرتے، وہ کس طرح اس کے ساتھ ایک گھر میں رہنا عذاب سمجھتے ہیں، کس طرح ان کو ہر جگہ ذلیل کرتے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں وہ عورتیں دکھاؤں جن کو اپنے پارٹنر کے ماضی یا حال کا سراغ لگانا ہوتا ہے تو تم دیکھو کہ اس کی آنکھوں سے کس طرح اپنے شوہر یا اپنے بوائے فرینڈ کے نام پہ ان کی آنکھوں سے شعلے نکلتے ہیں، کس طرح ان کے چہرہ نفرت سے دہکتا ہے، کس طرح ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں۔ حالِ سلطان، میں لیل سکندر ہوں، میں لوگوں کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہوں۔ سو اب تم مجھے بتاؤ، تمہاری آنکھوں میں عمر کے لیے مکمل نفرت نہیں ہے؟ کیوں؟ تمہاری آنکھوں میں دور کہیں اسے بے گناہ دیکھنے کی تمنا ہے۔ تم ہرٹ ہو، غصے میں ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو۔ حالے نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس کو دیکھا۔ کیا اس کی آنکھیں اس طرح اس کے راز فاش کر رہی تھی؟ اسے لگا تھا جیسے اب وہ کبھی کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کر سکے گی۔ چند لمحہ وہ کچھ بول نہیں سکی۔ وہ بہت قریبی تھا لیل۔ کافی دیر بعد جب وہ بولی تو اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی تھی۔ جب میں نے اس رات اس سڑک پہ اس کو دیکھا تو میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکی۔ اس کی آواز نے میرے قدم روک لیے، جیسے کسی بہت عزیز، بے حد قریبی انسان کی آواز آپ کو مجبور کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں رک جاؤں، اور میں رک گئی لیل، میں رک گئی۔ اس نے گردن موڑ کر لیل کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کسی غیر کی آواز آپ کو اس طرح مجبور کر سکتی ہے؟ اس کی آواز ہلکی تھی۔ کوئی 21-22 سال کی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ وہ آدھی رات کو کسی غیر مرد کو اپنے کندھے کے سہارے ہسپتال لے جائے اور وہاں اسے اپنا شوہر بتائے۔ کوئی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ کسی غیر آدمی کا بل نہ دینے پہ اپنے بچپن کے دوست سے لڑنے لگ جائے۔ کوئی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ کسی بھی ارے گہرے کو اپنا خون دے دے۔ میں نے اسے خون دیا ہے کیونکہ وہ پہلی نظر میں ہی برا نہیں لگا۔ لیل اسے دیکھتی رہی۔ حالے نے کہنا جاری رکھا، ہم جب بھی ملے میرا دل ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ وہ میرا دوست بن کر میرے ساتھ رہے۔ اس کی آنکھیں کسی اپنے کی آنکھیں لگتی ہیں۔ اس کی آواز مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں اس کی بات سنوں۔ وہ اتنا اچھا اور سادہ بولتا تھا کہ اس کا بولنا کبھی برا لگا ہی نہیں۔ پہلے دن سے ایک حفاظت کا احساس تھا جو اس کے ساتھ نتھی ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا ساری دنیا بھی اگر میرا برا چاہے تو یہ شخص نہیں چاہ سکتا، وہ ایسا لگا تھا۔ لیکن پھر اس کی آنکھوں میں کرب اترا، سارے احساس مٹ گئے، ساری ہمدردیاں ختم ہو گئی۔ وہ مہربان آدمی یکدم بدل گیا۔ اس نے مجھے ساری رات اپنی گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا۔ حفاظت کا احساس ایک دم سے ختم ہو گیا۔ اس کی آواز یکدم بری لگنے لگی، اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا، اس کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ وہ کسی عزیز کی یاد دلاتا تھا، وہ اچانک بالکل غیر ہو گیا۔ مجھے اس کی باتوں پہ اعتبار آتا تھا، یکدم ساری بے اعتباری اسی کے ساتھ جڑ گئی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہوئے، پھر دوبارہ کہنا شروع کیا، ہاں میں اس سے مکمل نفرت نہیں کرتی۔ میں اسے کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہوں، اس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوں کیونکہ میرے دل کا ایک کونا گواہی دیتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ میرا اعتبار کرو، اور مجھے اعتبار ہونے لگتا ہے۔ میں دور کہیں چاہتی ہوں کہ وہ بے گناہ نکل آئے، اس سے میری انا کو ٹھیس پہنچے گی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں
عمر ایسا نہیں کر سکتا. میں چاہتی ہوں ان لفظوں کی لاج رہ جائے. میں چاہتی ہوں وہ ویسا ہی نکلے جیسا پہلی نظر میں لگا تھا، سچا اور مہربان اور قریبی. میں اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی لڑکی اتنی بے وقوف ہے کہ اپنے اصل اغوا کار کے ساتھ مل کر اپنے نقلی مجرم ڈھونڈے گی؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دور کہیں اس پہ اعتبار کرتی ہوں. میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کو الزام نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دیا وہ بے گناہ ہے تو میں ایمان لے آؤں گی. وہ سچا ہے، میں مان لوں گی. اگر مجھے اس کے خلاف ثبوت نہ ملتے تو میں کبھی بھی اسے بلیم نہ کرتی، لیکن انسان کا ایک جھوٹ اس کے ہر سچ کو مشکوک کر دیتا. لیکن عمر کے پاس ثبوت ہے حالے. تم ایک بار اس کی سن تو لو. آپ کو لگتا ہے میں نے نہیں سنا؟ وہ آدھے ادھورے سچ میرے پاس لایا تھا، مرضی کا سچ دکھا دیا اور جو چاہا چھپا دیا. میں حالے سلطان ہوں، میں انصاف پسند ہوں. ہاں ٹھیک ہے، جب تک میں شاک تھی، ٹراما میں تھی، میں نے عمر کو الزام دیا، لیکن میں نے پھر ہر پہلو پہ غور کیا، ہر چیز اپنی نظروں سے دیکھی اور وہی ہوا. عمر جھوٹا نکلا. اس نے کہتے ہوئے میرے سے اپنا موبائل اٹھایا، ایک دو بٹن دبائے اور ایک ویڈیو پلے کر کے موبائل لیل کے چہرے کے آگے کیا. مساولے چہرے پہ اچھمبا لیے اسکرین کو دیکھنے لگی. یہ عمر کے گھر کے پچھلے دروازے کی CCTV فوٹیج تھی. تاریخ تھی 26 اپریل، رات کے 3 بجے کا وقت تھا. وہ شاید کوئی آواز سن کر باہر آیا تھا. نیند بھری آنکھوں سے 5 منٹ تک ہر جگہ چیک کیا اور پھر واپس جاتا نظر آیا اور یہیں ویڈیو رک گئی. لہل نے مردہ آنکھیں اٹھا کر حالے کو دیکھا. وہ زخمی لہجے میں کہہ گئی، اس نے مجھ سے کہا کہ اس رات وہ سو گیا تھا اور وہ صبح اٹھا تھا. اس نے جھوٹ کہا. عمر ہے آج جھوٹا ہے، لیکن حالے وہ اسی وقت اندر چلا گیا تھا. تم لہل نے اس کی صفائی میں کچھ کہنا چاہا جب حالے نے اس کو ٹوک دیا. ایک جھوٹ باقی تمام سچ مشکوک کر دیتا ہے. اگر عمر سچا تھا تو اسے یہ ویڈیو مجھے دکھانی چاہیے تھی، لیکن اس نے چھپا لی کیونکہ وہ ڈر گیا تھا. اور ڈرتا کون ہے؟ جس نے کچھ غلط کیا. جس کے پاس ایک چور دروازہ ہو سکتا ہے اس کے پاس 1000 بھی ہو سکتے ہیں. سو آپ مس لیل سکندر، آج کے بعد آپ مجھ سے عمر کے حق میں بات نہیں کریں گی، ورنہ میں کوئی اور انویسٹیگیٹر ہائر کر لوں گی. اب ہم کام کر لیں. آخر میں لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو گیا تھا. لیل نے بس سر ہلا دیا، ایک دم جیسے جی اچاٹ ہو گیا تھا. وہ بے دلی سے اپنے موبائل پہ حالے کو ایک آخری آدمی کی تفصیلات بتا رہی تھی. اگر وہ مجرم نہیں نکلا تو عمر پہ لگے الزام سچ ہو جائیں گے. یہ دن ان دونوں کے لیے بہت بڑا تھا. حسن سے ملنے کے بعد اس نے ہارون کو کال کر کے بلا لیا تھا. اس وقت وہ دونوں عمر کی گاڑی میں بیٹھے تھے. عمر اسے موبائل پہ ہارون کی سم کا کال ڈیٹا دکھا رہا تھا. اس سم سے 10 اپریل کو ایک نمبر پہ کال کی گئی تھی. اس نمبر کی ڈیٹیل بھی اس وقت ان دونوں کے سامنے تھی. وہ نمبر فہیم مرزا کی سیکرٹری زرش ملک کا تھا. ہارون جیسے جیسے یہ سب دیکھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پہ غیظ و غضب طاری ہوتا جا رہا تھا. اب یہ دیکھو، عمر نے اسکرین پہ انگلی رکھی. یہ اسی سنیم نامی کیفے کے داخلی دروازے کی فوٹیج تھی جہاں فروا اور مہر ماں اندر جاتی دکھائی دے رہی تھی. ہارون آنکھیں چھوٹی کیے اسکرین کو دیکھے گیا. وہ دونوں جس گاڑی پہ آئی تھی وہ مہر ماں کی گاڑی تھی. عمر نے اسکرین بند کر دی. ہارون بھی سیدھا ہو بیٹھا. تو مسٹر ہارون شاہد، اب کیا خیال ہے؟ عمر نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا. تم نے رنگوں سے چہرے بنانے سیکھے ہیں. مجھے چہروں کے رنگ پہچاننے سیکھے. میں نے کہا تھا نا، تمہارا ڈرائیور ڈسٹریکشن ہے. یہ کیفے بھی ایک ڈسٹریکشن ہے. اصل میں وہ کہیں اور گئی تھی. ہارون اب بھی الجھا ہوا تھا. تم آخر اس فہیم مرزا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کیا پتہ فروا آنٹی کسی اور سلسلے میں اس سے ملی ہو. عمر نے سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھا. ہارون شاہد، جس طرح پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے، اسی طرح دل میں آیا پہلا خیال آخری خیال ہوتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا جواب ہوتا ہے، کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے. لیکن ہم ایسے لوگ ہیں جو دل کی گواہیوں کو مانتے ہی نہیں. جس لمحے مجھے یہ معلوم ہوا حالے اغوا ہوئی ہے، میرے دل میں فروا کا خیال آیا. اور فروا یہ کام کسی طاقتور آدمی کو ساتھ ملائے بغیر نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے اس کے لیے ایسا کوئی بھی کام وہی آدمی کرے گا جس کی جج صاحب سے یا حالے سے کوئی دشمنی ہو. اور جج صاحب کی حالیہ دشمنی فہیم مرزا سے ہے. کڑی سے کڑی ملی اور میرے دل نے اس شک پہ مہر لگا دی. اب جب تک میں ان دونوں کو مکمل چیک نہ کر لوں مجھے سکون نہیں آئے گا. اب کیا کرنا ہے آگے؟ کرنا کیا ہے؟ میں حالے کی وجہ سے اس معاملے میں سستی نہیں دکھا سکتا. ان کا کام کرنے کا طریقہ سست ہے اور میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے. 1.5 مہینہ ہونے کو آ گیا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ اب بھی خالی ہیں. لیکن اب بس، اب عمر اپنے طریقے سے کام کرے گا. مجھے وہ ڈرائیور چاہیے. مجھے لگتا ہے اب مجھے اس کا منہ کھلوانا ہوگا. وہ کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا. لیکن تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم سسپینڈڈ ہو. عمر مسکرایا تھا.
पुलिस में सस्पेंड और रिटायर्ड कुछ नहीं होता। पुलिस वाला सारी ज़िंदगी पुलिस वाला ही रहता है। थाना हमेशा हमारे बाप का घर रहता है। हारून पुरसोच नज़रों से उसको देखता रहा। तुमने अब तक कुछ क्यों नहीं किया? तुम खुद को छुपा रहे हो, हालांकि मुजरिम ढूंढना एक बहाना है। तुम दूर कहीं कुछ और कर रहे हो, है ना? तुम असल में कुछ और ढूंढ रहे हो। उमर ने चंद लम्हा उसको देखा, फिर बोलना शुरू किया। हाँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ। उसने मान लिया था, मेरे पास इससे ज़्यादा बड़े मसाइल हैं। मैंने इतने दिन इस ड्राइवर को इसलिए विज़िट नहीं किया क्योंकि मेरे पास करने को और बहुत काम थे। हाले अपने हाल पे काम कर रही है। मैं मुस्तकबिल की तैयारी कर रहा था। मेरी तैयारी मुकम्मल है और अब से मेरा एक एक दुश्मन तड़पेगा। तुम देखना इससे क्या होगा। जो रिश्ते टूट चुके हैं, दूर चले गए, वो वापस तो नहीं आ सकते। जो तकलीफ़, जो अजियत हमें हुई, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। कातिल मर खप जाएंगे लेकिन मकतूल तो वापस नहीं आएंगे ना। हारून न जाने क्या सुनना चाहता था। उमर गर्दन मोड़कर बाहर देखने लगा। कुछ लोग मर जाते हैं और कभी वापस नहीं आते, ये तय होता है। हम उनके जाने का दुख, उनके अकेला छोड़ जाने की तकलीफ़ सहते हैं, ये भी तय होता है। मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। इंतकाम, स्ट्रेटजी कुछ भी कर लें, उन्हें वापस नहीं ला सकेंगे। लेकिन वो रुका, गर्दन हारून के जाने मोड़ ली। अगर हमने एक बार उनको छोड़ दिया तो वो लोग हमारे ख़ानदान के और लोगों को मार देंगे। वो लोग हमें दोबारा अजियत देंगे। हमारे अपने लोगों के बगैर हमें एक बार फिर रहना होगा। और फ़र्ज़ करो अगर ऐसा ना भी हुआ तो वो लोग हमारे अंदर एक खौफ छोड़ जाएंगे। हम हर वक्त अपने करीबी लोगों को खोने के खौफ में जिएंगे। माएँ बेटों को बाहर भेजते हुए डरेंगी। बहनें भाइयों की छोटी छोटी लड़ाइयों से डरेंगी। नींद में खौफ, जागते हुए खौफ, उठते बैठते, खाते पीते हर वक्त खौफ। और कत्ल से भी बड़ा जुर्म है खौफ। ये आपको अंदर से खोखला कर देगा। ये आपके घर के बच्चों को ग्रो करने नहीं देगा। ये आपकी बहनों को घर से निकल कर जॉब करने नहीं देगा। ये आपको ज़िंदगी में बड़े बड़े फ़ैसले लेने नहीं देगा। और आखिर में पता है क्या होगा? उमर बोलता रहा। हारून ने जैसे सांस तक रोक ली। हम मर जाएंगे हारून, हम एक गंदी ज़िंदगी गुजार कर मर जाएंगे। हमारे बच्चे एक गंदी ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। एक कत्ल, सिर्फ एक कत्ल ख़ानदान तोड़ देता है। और इस कत्ल के ख़िलाफ़ हमारी खामोशी हमारी नस्लें तोड़ देती है। हम बुज़दिल बनेंगे तो हमारी नस्ल बुज़दिल बनेगी। हम ख़ानदान टूटने पे खामोश बैठेंगे तो हमारी नस्ल ये चुप विरसे में लेगी। मकतूल वापस नहीं आते, लेकिन अपनी नस्ल का दिल मार देना कहाँ की समझदारी है? वो सुरमई आंखों वाले लड़के को देखते हुए पूछ रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी तकलीफ़ थी। हारून ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। क्या मुझे तुम्हारी गन मिल सकती है? काफ़ी देर बाद हारून ने उससे पूछा था। उमर नहीं चौंका। वो इसीलिए इसी तरह बैठा रहा। मेरी गन का क्या करोगे? क्या दूसरे कत्ल का इरादा है? उमर मुस्कुरा कर पूछ रहा था। हारून मुस्कुरा भी ना सका। तुम्हें कैसे पता? वो बदिक्कत बोल सका। मैं उमर हयात हूँ, मुझे सब पता होता है। अच्छा बताओ क्या करोगे गन का? उसने बात बदल दी। मेरे साथ जिन लोगों ने गलत किया, जिन लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया, मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, उनको चाहिए कि हिसाब दें। अगर मैं अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों पे सबको माफ़ करता रहा तो मेरी नस्ल बुज़दिल हो जाएगी। और मैं ये नहीं चाहता। जो ताल्लुकात टूट गए, दूर चले गए। उसकी आंखों के सामने बेख्तियार हाले का चेहरा आया। मैं उन्हें वापस ला सकूं या नहीं, उन्हें जोड़ सकूं या नहीं, लेकिन मैं अपने साथ ज़्यादती करने वालों को माफ़ करके अजीज़ लोगों को नहीं खो सकता। उन्हें हिसाब देना होगा। वो एक कज़म से कह रहा था। उमर ने कंधे उचकाए। ये तुम्हारे बका की जंग है। तुम इसमें हथियार मुझसे लेकर जाओगे और मैं तुम्हें इतनी फेवर्स क्यों दूंगा? क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो, हारून ने वह सूख से कहा था। उमर ने एक ज़ोरदार कहका लगाया, गर्दन पीछे फेंक के। वो हंसता गया, यहाँ तक कि उसकी आंखों में पानी भर गया। तुम बिल्कुल बच्चे हो हारून। तुम्हें वाकई लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? वो हंसते हुए कह रहा था। मैंने सुना था बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, आज बिल्ली के ख्वाब में भी देख लिए। वो अपनी आंखें साफ करता हुआ कह रहा था। तुम बहुत फ़नी हो। खैर, उसने अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड से अपनी पिस्तौल निकाली और हारून की हथेली खोलकर उसमें थमा दी। हारून खामोश नज़रों से उसको देखता रहा। उमर कह गया, हुकूमत की तरफ से मिली है, ये किसी मसले में ना फंसा देना मुझे, वैसे ही ज़िंदगी अजाब हो रखी है। आखिर में उसने कड़वा सा मुँह बनाया। जब कोई पेंटर किसी का चेहरा पेंट करता है ना, तो वो चेहरे के हर जाविये को देखता है। हारून उमर को देखते हुए कहने लगा, खूबसूरती, बदसूरती, ताना, दाग, धब्बा, झुर्रियाँ हम सब देखते हैं।
ہم سب پہچانتے ہیں، اداسی، غم، تکلیف، خوشی، مسرت، ہر جذبہ آنکھوں سے اسکین کر لیتے ہیں۔ تم چہروں کے رنگ جانتے ہو عمر، لیکن تم صرف سازش کا دانہ دیکھتے ہو، فراڈ کی جھریاں دیکھتے ہو، جھوٹ کا دھبا دیکھتے ہو، لیکن میں اعتبار کی جلد دیکھتا ہوں، پسندیدگی کی لکیریں دیکھتا ہوں، خوشی کی چمک دیکھتا ہوں۔ صرف میں نہیں، ہر آرٹسٹ دیکھتا ہے۔ بتاؤں کیوں، کیسے؟ عمر نے جواب نہیں دیا۔ ہارون خود کہہ گیا، کیونکہ ہم آرٹسٹ ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو چہرے کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس کام کی چیز صرف دل ہوتا ہے، اور دل کی گواہی جھوٹی نہیں ہوتی۔ تم مجھ پہ اعتبار کرتے ہو، یہ تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں۔ تم مجھے پسند کرتے ہو، یہ تمہارا چہرہ کہہ رہا ہے۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا انعام ہے۔ ہارون، شاہد کو دلوں میں جگہ بنانی آتی ہے۔ گن کے لیے تھینک یو، وہ نرم لہجے میں کہتا گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ پیچھے عمر نے گہری سانس بھری تھی، ساتھ بڑبڑایا، سرمئی بلا نہ ہو تو۔ لیل کے فلیٹ کے دروازے پہ کھڑا عمر پوری طرح کوفت زدہ تھا۔ ہارون سے ملنے کے بعد اس کا ارادہ اپنے گھر جا کر حالے سے بات کرنے کا تھا، جب لیل نے اس کو کال کر کے اپنے گھر بلا لیا، اور اب وہ پچھلے 5 منٹ سے یہیں کھڑا بیل بجا رہا تھا۔ لیکن مجال ہے جو دروازہ کھل جائے۔ اب کی بار اس نے ڈور بیل پہ ہاتھ رکھا تو جیسے ہٹانا بھول گیا۔ اسی وقت دروازے کا لاک کھلا اور لیل کا چہرہ نمودار ہوا۔ ایک دروازہ کھولنے میں اتنا وقت کون لگاتا ہے؟ گرمی میں مرنے والا ہو گیا تھا میں۔ وہ اندر آتی ہی لیل پہ گرجا تھا، جبکہ وہ نوٹس لیے بغیر دروازہ بند کرتی اس کے پیچھے ہی اندر آئے۔ میں کام کر رہی تھی اور تمہاری زوجہ تمہاری دستک پہچانتی ہے، لیکن چونکہ اسے تم سے سخت نفرت ہے تو اس نے دروازہ نہیں کھولا، وہ عام سے لہجے میں بولی تھی، جبکہ صوفے پہ بیٹھی حالے نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ عمر نے حالے کو دیکھا تو جیسے رک سا گیا۔ وہ صبح صبح اسے دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ آج صرف ایک دن اسے جلدی گھر سے جانا پڑا، اور آج ہی اس کا دل بری طرح بے چین ہو گیا۔ یہ تو چند گھنٹوں کی بات تھی، ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے اسے نہیں دیکھ سکے گا، پھر وہ اس بے چینی کا کیا کرے گا؟ اس لڑکی کا زندگی سے چلے جانے کا خیال ہی دل کو خالی کر دیتا تھا۔ وہ چند سیکنڈ مزید اس کو دیکھتا رہا اور پھر نظر پھیر لی۔ اس کی اگلی نظر میز پہ پڑے کافی کے خالی مگز اور آدھے ادھورے کھائے ہوئے سینڈوچ کی پلیٹ پہ پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا، مگز اور پلیٹ اٹھا لیے اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اب یہ بھی میں دوں، صاف کیوں نہیں رکھتی تم اپنا گھر؟ وہ جاتے جاتے بڑبڑایا تھا۔ لیل حالے کے ساتھ صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ جس دن تم میرے گھر آنا چھوڑ دو گے، اس دن میں اپنے گھر کے کام خود کرنے لگ جاؤں گی۔ میں نے تمہارے جیسی پھوڑ لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ سنک دیکھو کتنا خراب ہو گیا، چکنائی جم گئی ہے۔ وہ برتن سنک میں رکھتے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں تو تم صاف کر دو نا، کیا میرا کوئی حق نہیں تم پہ؟ پرسوں آ جانا، مل کر صفائی کریں گے، کیا کہتے ہو؟ وہ لیپ ٹاپ پہ کھٹ کھٹ ٹائپ کرتی بولی تھی۔ میں تمہارے گھر کا ملازم نہیں ہوں، ASP عمر حیات ہوں۔ میں تمہاری گھر پہ تمہاری مرضی سے صفائی کرنے آؤں گا۔ میں پرسوں نہیں، سنڈے کو آؤں گا، سمجھی؟ وہ برتن دھوتے ہوئے جل کر بولا تھا۔ لیل مسکرا دی تھی۔ سسپینڈڈ ASP، اس نے سسپینڈڈ پہ زور دیا تھا، وہیں جس پہ انکوائری بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ 2 بار اپنی انکوائری کال پہ نہیں گیا۔ کل تو تمہاری فوٹو اخبار میں بھی چھپ چکی ہے، اور کتنا جھیلو گے اپنی زوجہ کا کیا کارنامہ؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بول رہی تھی۔ عمر کے برتن دھوتے ہاتھ روکے تھے۔ ویسے ایک بات ہے، اتنی بری فوٹو کون لگاتا ہے؟ میرا ڈمپل بھی نظر نہیں آ رہا۔ اسے ایک اور صدمہ لگا تھا۔ حالے نے ایک خاموش نظر ان دونوں پہ ڈالی تھی۔ اب اگر آپ دونوں کی نوک جھوک اور مذاق مستی ختم ہو گئی ہے تو ہم کام کر لیں۔ حالے کی سنجیدہ آواز پہ عمر نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اسے کئی لوگوں نے کہا تھا کہ اس کی آواز ایسی ہے جسے گھنٹوں سنا جا سکتا ہے، لیکن اگر حالے بولتی رہے تو عمر اسے ساری زندگی سن سکتا ہے۔ آج اس نے اعتراف کیا تھا۔ زوجہ صاحب، تمہیں اگر میرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دکھ رہا ہے تو یہ بھی دیکھو کہ میں اس پہ کام کر رہی ہوں، اور الفا برتن نہیں دھو رہا، اپنی انگزائٹی دور کر رہا ہے۔ برتن دھونا اس کے لیے تھیراپی ہے۔ اصل میں ابھی تم اسے جانتی نہیں نا۔ اس نے جانتی پہ زور دیا تھا۔ خیر یہاں آؤ۔ اس نے لیپ ٹاپ سامنے رکھی چھوٹی میز پہ رکھا اور خود نیچے فرش پہ بیٹھ گئی۔ عمر اپنے ہاتھ خشک کرتا ہوا ان کی طرف آیا اور لیل کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ یہ ہے تمہاری لسٹ کا وہ تیسرا آدمی جس کی ڈیٹیلز نکالنے میں مجھے سب سے زیادہ وقت لگا۔ لیل اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اسکرین پہ ایک وجیح صورت کم و بیش 55 سال کے آدمی کی تصویر گردش کر رہی تھی۔ اس کا نام ہے اسحاق کبیر، ریٹائر ایمبیسیڈر۔ 3 سال قبل اس نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور اب اپنی ایک لا فرم چلاتا ہے۔
اصل میں اس کا کاروبار یہ نہیں ہے، اس کا اصل کاروبار گنز کی اسمگلنگ ہے، جس کی بنا پہ یہ شیر علی اور ندیم علی کو بھی جانتا ہے، اور ان کے ساتھ اس کے کافی اچھے ورکنگ ریلیشن شپ ہیں۔ اس کے بابا سے کیا تعلق ہے؟ حالے نے بیچ میں سوال کیا تھا۔ بہت برا تعلق ہے۔ اس کی بیٹی نے 1 سال قبل اپنے بوائے فرینڈ کو گھر پہ بلایا اور اسے باندھ کر ٹارچر کر کے جان سے مار دیا۔ اس نے 2 دن تک اسے ایک کمرے میں قید کر کے رکھا اور اسے مختلف طریقوں سے ایذا پہنچاتی رہی۔ کبھی بلیڈ سے کٹس لگائے تو کبھی سگریٹ سے جلایا، اور آخر میں اس کا گلا کاٹ کر مار دیا۔ وہ ایک ذہنی مریضہ تھی۔ اسے شروع سے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ یہی سب کچھ کرنے کی عادت تھی۔ لہلا عام سے لہجے میں بتا رہی تھی اور حالے کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ عمر خاموشی سے سن رہا تھا۔ ان دونوں کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں تھی۔ خیر، اس بار وہ پکڑی گئے اور اسے جیل لے جایا گیا۔ اس لڑکی کی فیملی میں اس کے بھائی نے قتل کا کیس دائر کر دیا اور فیصلہ تمہارے بابا کی عدالت میں آیا۔ انہوں نے 3 پیشیوں کے اندر اس لڑکی کو سزائے موت سنا دی۔ اس کا باپ اور اس کی پھپھو بہت چھٹپٹائے، اپنی بیٹی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کر کے دیکھ لی۔ جج صاحب کو ڈرایا، دھمکایا، پیسے آفر کیے، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ جس دن اس لڑکی کی سماعت تھی، اسی صبح وہ اپنے جیل کے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس لڑکی کی پھپھو شاہتاج کبیر، جو کہ ایک کرمنل لائر ہے، اس نے یہ ایک حشر برپا کر دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ اس نے اپنی بھتیجی کی قبر تک قصر کبیر کے پچھلے لان میں بنوائی، تاکہ وہ کبھی بھی اپنی بچی کی لاش کو بھول نہ سکے۔ کوئی امکان ہے کہ وہ لوگ تمہارے اغوا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور شاہ تاج نے 2 بار جج صاحب کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور اب جب اسے موقع ملا تو وہ کھیل کھیل گئی۔ لہل بول کر خاموش ہوئی اور دونوں کو میرے بغیر تمہارا کیا ہوتا والی نظروں سے دیکھا۔ حالے نے گہری سانس بھری۔ وہ ان سب کی عادی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس کی زندگی بس فیشن، کھانا، گھومنا اور پارٹیز تھی۔ اب اس کی زندگی اچانک سے بقا کی جنگ، نفرت، انتقام اور جھوٹ میں بدل گئی تھی۔ وہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ ان حالات میں فٹ ہے، لیکن وہ مس فٹ تھے۔ یہ اس کا دل کہتا تھا، کیا مجھے ان کے خلاف کچھ ایسا مل سکتا ہے جس سے وہ میرے سامنے اپنا گناہ مان لے؟ کوئی دھمکی، کوئی خوف، کچھ بھی؟ اس نے لہل کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سینٹر ٹیبل پہ اب بھی سامان بکھرے پڑے تھے۔ کیا وہ انہیں جگہ پہ رکھے بغیر سکون سے بیٹھ سکتا تھا؟ لہل نے کندھے چکائے تھے۔ یہ میرا ورک ٹائم ہے زوجہ صاحبہ، میں اس وقت اتنا ہی بولوں گی جتنے مجھے پیسے ملیں گے۔ حالے نے اپنا بیگ کھول کر 5,000 ہزار کے 4 نوٹ نکالے تھے اور سامنے رکھ دیے۔ لہل نے سر کے خم سے شکریہ ادا کیا۔ تم انہیں دھمکا نہیں سکتی کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے بہت آگے آ گئے۔ تم انہیں خوف زدہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اگر ان کو خوف ہوتا تو وہ ایسے کاموں میں نہ پڑتے۔ تم صرف ایک کام کر سکتی ہو، ان کے راز۔ تم ان کے راز لا کر ان سے کچھ بھی کروا سکتی ہو۔ ان کی کمزوری ان کا پیسہ، ان کا راز ان کا پیسہ ہے۔ نیب کی طرف سے ان پہ ڈھیروں کرپشن چارجز ہیں۔ ان کے گھر پہ 3 بار ریڈ لگا ہے لیکن کچھ نہیں ملا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان کا سارا پیسہ ان کے گھر میں ہے، لیکن کسی بھی ریڈ میں ان کے گھر سے ایک پھوٹی کوڑی بھی برآمد نہیں ہوئی۔ اب تم دیکھ لو تمہیں کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہوئے اوپن کچن کی جانب بڑھ گئی۔ عمر سینٹرل ٹیبل کو چمکا چکا تھا اب کہ وہ کسی فالتو کپڑے سے دیواروں پہ لگی پینٹنگز بھی پہ جمی دھول صاف کر رہا تھا۔ دفتن حالے کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ شاہ تاج اور ندیم کا صرف ورکنگ ریلیشن شپ ہے کیا؟ آپ کو یقین ہے؟ اس نے لہل کی طرف چہرہ موڑ کر پوچھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ان دونوں کے درمیان وہ رشتہ ہے جس میں انسان سر دھڑ کی بازی لگا سکتا ہے، جس میں اسے نفع نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی، جس میں ایک انسان کے کہنے پہ آپ دنیا ادھر کی ادھر کر سکتے ہیں، جس میں ایک شخص کی بات آپ کے لیے حرف آخر ہوتی ہے، جس میں آپ بنا سوچے سمجھے کندھے کنویں میں بھی ڈوب سکتے ہیں۔ اور وہ جذبہ کون سا ہے؟ عمر نے پیچھے سے پکارا تھا۔ محبت، حالے ہلکی آواز میں بولی تھی۔ مجھے اب تک لگتا تھا ندیم نے شاید یہ کام کسی نفرت کے تحت کیا ہوگا، لیکن میں بھول گئی تھی ایسے بے خوف فیصلے محبت کرواتی ہے۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لہل یکٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ اب تم کیا کرو گی؟ حالے سادگی سے مسکرائی۔ میرے دوستوں میں مجھے ریلیشن شپ ایڈوائزر کے لیے ملکہ سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں کی محبت قائم ہے کیونکہ اس میں اب تک دور دور تک رقابت نہیں ہے۔ میں محبت کو رقابت کا خوف دلاؤں گی اور محبت خوف زدہ ہو جائے گی۔ یہ ایک کمزور لمحہ ہوگا اور اس کمزور لمحے میں کسی بھی انسان کے دل کی بات جان سکتی ہوں۔ لہل اور عمر بس اس کو دیکھے گئے۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر نکل گئی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔